محمد نبينا بنور هدينا من مكة حبيبي نور سطع المدينة من صلى صلاته واتحلى بصفاته يا بخت اللي في ظله. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں علی موسوی. پروگرام طب اہل بیت علیہم السلام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. جیسے کہ ناظرین آپ کو ہمارے اس پروگرام کے فارمیٹ کا علم ہے، اس پروگرام کے شروع میں جو ہے وہ جو آپ کے سوالات جمع ہو جاتے ہیں پورے ہفتے کے دوران، ان کے جوابات سے اس پروگرام کا آغاز کیا جاتا ہے اور اس کے بعد ہم اپنے موضوع کے اوپر جاتے ہیں. ہمارا موضوع جو ہے وہ عقل اور ڈپریشن کے ذیل میں جو بحث آگے بڑھ رہی ہے فیملی پرابلم میں، آج ہم اس کو شامل کریں گے سوء ظن کو، اور یہ ہمارا ایپیسوڈ نمبر اس کے اوپر 8 ہوگا. اور اس سے قبل کہ ہم پروگرام کو آغاز کریں، ہم اپنے سوالات کے اوپر جائیں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ سید جان علی شاہ کاظمی صاحب، قم المقدسہ ایران سے. آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے اور آپ کی خدمت میں سلام عرض کریں گے. علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی قبلہ، جو ای میل ہماری اسکرین کے اوپر آویزہ کیا جاتا ہے اس پہ پورے جو ویک میں سوالات جمع ہوتے ہیں اور بہت سارے سوالات ملتے جلتے ہوتے ہیں، تو ان کو سم اپ کر کے کچھ جامع سوالات بنائے جاتے ہیں تاکہ ان کے جوابات ہمارے ناظرین کی خدمت میں جو ہے وہ پیش کر دیے جائیں، اور اس کے بعد پھر ہم اپنے آج کی موضوع کا آغاز کریں گے. تو پہلے سوالات کے جوابات کے اوپر جائیں گے. سوال کیا گیا ہے کہ تھائرائیڈ کی بیماری ہے، اس کا کیا علاج ہے طب معصومین علیہ السلام میں؟ اور اس سے قبل کہ قبلہ آپ جواب دیں، ہم اپنے ناظرین کی خدمت میں عرض کر دیں کہ آپ اپنے جی پی کے ساتھ مشورے سے ان کی جو ہے وہ طبی اس کی مہارت کی روشنی میں جو ہے وہ اس تمام چیزوں کو لے کر آگے بڑھیں گے. جی قبلہ، تھائرائیڈ کے بارے میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو معذرت کرنی ہوگی ناظرین سے کہ ای میلز بہت زیادہ آتے ہیں اور ہم جو ہیں ان سب کے اگر جواب دیں تو میرے خیال میں 2 گھنٹے بھی ناکافی ہوں گے. لیکن وہ انشاءاللہ نا امید نہ رہیں، انشاءاللہ آہستہ آہستہ جتنے بھی سوالات ہیں ان کا نمبر آتا رہے گا. لیکن کیونکہ ساتھ میں طب اہل بیت کا لوگ کورس بھی کر رہے ہیں تو لہٰذا کچھ سوالات جو اہم ہیں وہ بتا رہے ہیں اور انشاءاللہ آپ کے سوالات بھی آ جائیں گے. تھائرائیڈ جو ہے اس کو ختم کرنے کے لیے طب اہل بیت میں، کیونکہ طب انبیاء ہے، یہ طب وحی پروردگار ہے، یہاں جو نسخہ حضرت امام علی رضا علیہ السلام نے بتلایا ہے، نسخہ جامع امام رضا علیہ السلام، بہت پاورفل یہ نسخہ ہے. روایات میں تو تقریباً اگر ساری روایتوں کو ملائیں تو 20 کے بیماریوں کا علاج اس ایک دوا میں ہے. لیکن اب جو تقریباً چند سال سے کلینیکل ٹرائل ہو رہا ہے اور یہاں خصوصاً ایران میں، تو ثابت ہوا ہے کہ جامع امام رضا علیہ السلام یہ دوائی 45 بیماریوں کو ختم کرتی ہے. لہذا یہ ہے کہ ہر گھر میں اگر یہ جامع امام رضا آپ رکھ لیں تو 45 بیماریاں آپ کے گھر سے نکل جائیں گی، اور وہ بھی بہت خطرناک بیماریاں، بعض تو لا علاج بیماریاں، جیسے دل میں سوراخ ہے، اس کا کوئی علاج نہیں آپریشن کے علاوہ. تو تھائرائیڈ کے لیے بھی یہ دوا جو ہے بہت زبردست اپنا کام دکھاتی ہے، مگر صرف پانی جو ہے بدلا جاتا ہے. مرزن جوش کا پانی جو ہے وہ آپ ابالیں، 2 گلاس 1 گلاس میں تبدیل ہو جائے. جامع امام رضا ایک چھوٹی سی گولی ہوتی ہے، اس میں ملائیں اور سونے سے پہلے پی لیں. انشاءاللہ 7 دن اگر یہ کنٹینیو رکھیں گے تو تھائرائیڈ کی دونوں قسمیں جو ہیں، دونوں پرابلمز جو ہیں ختم ہو جائیں گے. مگر اس میں کچھ پرہیز بھی ہے. نمک جو آپ استعمال کریں گے وہ دریائی نمک ہوگا جو نیچرل ہونا چاہیے، اور ہفتے میں 1 مرتبہ مچھلی بھی کھانے کا حکم ہے کیونکہ یہ مستحب ہے. اب ہوتا یہ کہ ہماری ڈائٹ میں ہم ہر روز نہیں تو 1-2 دن کے بعد گوشت بہت کھاتے ہیں، مگر مچھلی بہت سارے لوگ
مہینوں میں کبھی کھاتے ہیں یا کبھی نہیں کھاتے. اب ڈاکٹر حضرات بھی زور دے رہے ہیں مچھلی جو ہے صحت کے لیے اچھی ہے. گوشت تو 40 دن میں ایک مرتبہ کھانا مستحب ہے جو ہم ہر روز کھاتے ہیں اور اس سے بیماریاں ہوتی ہیں. مچھلی جو ہے ہفتے میں ایک مرتبہ کھانا مستحب ہے. تو انشاءاللہ یہ تھائرائیڈ کی تکلیف جو ہے ختم ہو جائے گی. جی آسان. صحیح. قبلہ سسٹ کی بیماری کا جو ہے وہ خواتین نے شکایت کی ہے کہ اس کا کیا علاج ہے؟ الحمدللہ جو سسٹ یہ زنانی بیماری ہے اس میں اہل بیت کی دوا ایک پاؤڈر ہوتا ہے جو الحمدللہ بہت سارے خواتین کو آپریشن سے بچ کر اور صرف 3 مرتبہ اس پاؤڈر کو انہوں نے استعمال کیا جو طب اہل بیت میں، کیونکہ بہت سارے لوگ یہ پاؤڈر کا طریقہ بھی جاننا چاہتے ہیں. پانی گرم کر کے آدھا گھنٹہ پاؤڈر ڈال کے پانی گرم کرنا پڑتا ہے. پانی جو ہے ایک بہت بڑا برتن ہو جس میں خاتون کو پھر بیٹھنا پڑتا ہے اور وہ پانی جب ٹھنڈا ہو جائے تو آدھا گھنٹہ خاتون جو مریضہ ہے اس پانی میں بیٹھیں گی اور 3 مرتبہ الحمدللہ یہ عمل کرنے کے بعد جو ہے سسٹ کی بیماری جن کا اکثر جو زیادہ پرابلم ہو جاتا ہے تو آپریشن کی نوبت آتی ہے اس سے بچ جائیں گے. اور 3 مرتبہ اس پانی میں بیٹھنے سے یہ سسٹ ختم ہو جاتی ہے. البتہ اس کے ساتھ صفا بھی دوا بھی دی جاتی ہے کھانے کے لیے، مگر یہ پاؤڈر جو ہے طب اہل بیت میں یہ بہت پاورفل ہے. 3-4 قسم کے پاؤڈر ہیں جو الگ الگ خواتین کے بیماریوں کے لیے دیے جاتے ہیں. جی آسان. صحیح. اچھا، گیس اور ایسیڈیٹی کی شکایت ہے کہ اس کی وجہ سے جو ہے وہ ہاضمہ خراب رہتا ہے، اس میں سینے میں جلن وغیرہ یہ تمام چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں، اس کا طب اہل بیت میں کیا علاج ہے؟ جی ہاں، گیس ختم اگر صرف گیس ہو تو آپ پھول گلاب کے لے لیں اور 2 پھول کے برابر 1 پھول کے برابر شہد میں ملا کے رات کو کھا لیں. لیکن اگر ایسیڈیٹی بھی ہے اور گیس بھی ہے تو پھر اس کے لیے یہ ہے کہ سنائے مکی بھی 1.5 بڑا چمچ 1 چمچ لے لیں، اس میں 1-2 پھول گلاب کے ڈال دیں اور ہر 3 دن کے بعد اس کا استعمال کریں. اور اگر آپ کو، کیونکہ رائل جیلی ہم نے کئی بیماریوں میں بتلایا ہے کہ رائل جیلی کا طب اہل بیت میں بہت استعمال ہے، تو لوگوں نے کہا ہے کہ انڈیا میں یہ بہت مہنگی چیز ہے یا پاکستان میں اویلیبل بھی نہیں ہے. یا پروپولس جو کینسر کو ختم کرتا ہے اس کے لیے بھی ای میلز آئے ہیں کہ انڈیا پاکستان میں یہ بہت مہنگی چیزیں ہیں، ہم افورڈ نہیں کر سکتے. دیکھیے اصل میں یہ سستی چیز ہے مگر کیونکہ امپورٹ ہو کر یورپ امریکہ سے آتی ہے ہم لوگ شہد کا چھتا پھینک دیتے ہیں افسوس کے ساتھ، جبکہ اس میں ہی یہ تینوں چیزیں ہوتی ہیں. رائل جیلی بھی اس شہد کے چھتے میں ہوتی ہے جو ہم پھینک دیتے ہیں، پروپولس بھی اس میں ہوتا ہے، پولن بھی اس میں ہوتا ہے. ہم صرف میٹھی چیز جو ہے وہ شہد لے لیتے ہیں، باقی اس شہد سے بھی جو قیمتی چیز ہے وہ کیونکہ میٹھی نہیں ہوتی ہے اسے پھینک دیا جاتا ہے. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ بہرحال شہد کا چھتا تو وہ انڈیا پاکستان میں ہر جگہ آپ کو مل جائے گا. آپ یوٹیوب یا گوگل میں کہیں بھی جا کے سرچ کر لیں کہ چھتے سے کس طرح سے رائل جیلی نکالی جائے تو آپ خود سیکھ جائیں گے. تو تقریباً چھتا تو لوگ پھینک دیتے ہیں، وہی چیز جو آپ کو یہاں خریدیں گے تو شاید $50 $100 خرچ ہوگا. اگر آپ سیکھ جائیں تو وہاں چھتے سے خود ہی نکال لیں گے، پروپولس بھی نکال لیں گے اور رائل جیلی بھی اور پولن بھی، تو یہ سستا ہو جائے گا. تو رائل جیلی اور شہد یا نہ بھی ملے رائل جیلی تو شہد بھی ایسیڈیٹی کو کم کرتی ہے. جی آسان. صحیح. قبل آپ جائیں گے ہارٹ کی بیماری کی طرف جو کہ کافی خطرناک بیماری ہے اور بہت لوگ جو ہے وہ اس کے ساتھ سفر کر رہے ہیں. جو لوگ دل میں سٹینڈ ڈلوا لیتے ہیں اور بعد میں اس میں انفیکشن آ جاتا ہے تو اس کے لیے کیا تجویز کرتے ہیں طب اہل بیت میں؟ ہاں ظاہر ہے کہ ایک باہر کی چیز ہے تو اس میں پرابلمز تو آنی ہوتی ہے،
تو اس کے لیے جن لوگوں کو انفیکشن ہو جائے تو جامع امام رضا اپنے پاس رکھیں، اور اکثر کو پرابلم ہو جاتی ہے جو احتیاط نہیں کرتے، یا احتیاط کے باوجود بھی یہ کبھی بھی پرابلم ہو سکتی ہے، تو جامع امام رضا پھر شہد کے ساتھ لیں گے تو انشاءاللہ یہ تکلیف ان کی ختم ہو جائے گی۔ جی حسن صحیح۔ اچھا، سنائی کم دیتا ہے ایک مومن نے کہا ہے، اور کالا موتیا کی وجہ سے سفر کر رہے ہیں، تو کون سا سرما استعمال کریں؟ کالا موتیا کے لیے جو روایات میں بتایا گیا ہے سرما، اس کو کہتے ہیں عصمت سرما جو ہے طب اہل بیت میں اس کا خاص طریقہ ہے بنانے کا۔ عصمت سرما تو ہر جگہ مل جائے گا، اس کے بنانے کا طریقہ 40 دن میں یہ سرما تیار ہو جاتا ہے اور قابل استعمال ہوتا ہے۔ اب پاکستان انڈیا میں بھی سرما ملتا ہے اور بنانے کا طریقہ انہیں معلوم نہیں ہوتا ہے، تو انشاءاللہ جب دوائی اور اس کے بنانے کے طریقے میں یہ عصمت بنانے کا طریقہ بھی بتایا جائے گا کہ عصمت ہمارے یہاں تو سرما بازار سے لے کے اسی وقت پیستے ہیں اور اسی وقت استعمال کر لیتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ اس کا وہ فائدہ اتنا نہیں ہوتا، مگر عصمت جو سرما ہے اس کو بننے کے لیے تاکہ کالے موتیا کو ختم کرے بنانے میں 40 دن لگتے ہیں، اس کے بعد یہ کالے موتیا کو بھی ختم کرتا ہے، اور جس کی بینائی کمزور ہے اس کی بینائی بھی بہتر ہو جاتی ہے۔ جی حسن صحیح۔ اچھا، سنائی کم دیتا ہے، اس کے لیے بھی ساتھ میں جوڑا ہوا، یہ بھی اس کے ساتھ سوال تھا قبلہ، اس کو بھی کمپلیٹ کر دیں۔ سنائی اگر کم دیتی ہے تو روغن سداب جو ہے وہ ایک پتے ہوتے ہیں، اس کا روغن بنایا جاتا ہے، وہ بھی مشکل ہے، اس کا روغن بہرحال یہاں پر عام ملتا ہے، روغن سداب، اس کے 1-2 ڈراپس جو ہے سونے سے پہلے کان میں ڈالیں تو انشاءاللہ جو کم سنائی دے رہا ہے یہ پرابلم دور ہو جائے۔ جی حسن ٹھیک ہے۔ اچھا، اسٹمک کینسر کے لیے کیا کرنا ہے، اس کا کیا علاج ہے؟ دیکھیے، اسٹومک کینسر میں جو سب سے بڑی چیز ہے وہ پرہیز ہے، علاج بھی موجود ہے طب اہل بیت میں، تمام کینسر کے لیے جو تجویز کی گئی ہے دوا وہ صفا ہے، صفا سے ثواب سے ہے، صفا یہ تو لازمی ہے ہر کینسر کے۔ پھر پیٹ کے کینسر کے لیے الگ دوا ہو جاتی ہے، دماغ کے کینسر کے لیے الگ ہو جاتی ہے، اور بریسٹ کینسر کے لیے الگ ہے۔ تو پیٹ کینسر کے لیے، پیٹ کا کینسر، اسٹمک کینسر اگر ہے تو مرکب جو 10 مرکب اہل بیت کے ہیں اس میں مرکب 1 بھی دیا جائے گا اور مرکب 2 بھی اس سے دیا جائے گا، اور پھر کینسر کے لیے پروپولس اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے رائل جیلی بھی دیا جائے گا۔ اور ایک بہت ہی زبردست چیز ہے، اگر ہم یہ خدا نے جن کو محفوظ رکھا ہے ہمیشہ محفوظ رکھے کینسر یعنی خطرناک بیماری سے، ایک جنرل تمام بیماریوں سے بچنے کا علاج اہل بیت نے بتلایا ہے، وہ یہ ہے کہ روزانہ آپ صبح جب اٹھتے ہیں تو کلونجی، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ 1000 بیماریوں کے لیے مفید ہے، تو اگر چھوٹے بچے ہیں تو 7 دانے لے لیں کلونجی کے، اگر بڑے ہیں تو 21 دان کلونجی کے لے لیں، 21 دانے، بہت سستا علاج ہے، اور وہ بھی اگر آپ ہنی کے ساتھ ملا کے رکھیں تو اور فائدہ ہوگا، پیٹ کا کینسر نہیں ہوگا، دوسرے کینسر نہیں ہوں گے، اور کلونجی کو آپ مت چھوڑیں، گھروں میں رکھیں، اور اس کا بہت فوائد، مگر اس میں یاد رکھیں کہ کلونجی کو جب پیسیں تو فائدے کے بجائے نقصان ہوتا ہے، اس کو پیس کے نہ کھائیے، اگر پیسنا پڑے تو فوراً شہد میں ڈالیں، ورنہ فائدے کے بجائے نقصان دے سکتا ہے۔ کلونجی کو کبھی بھی پیسے نہیں، اگر پیستے ہیں تو فوراً شہد میں ڈالیں۔ اچھا، جو لوگ عموماً پیسنے کے بجائے چبا لیتے ہیں تو وہ بھی پیسنا ہی ہو گیا نا قبلہ، تو کیا چبائے بھی نہیں اس کو کھاتے وقت؟ نہیں چبائے مسئلہ نہیں ہے، یعنی باہر اگر اس کو پیس کے رکھیں تو پھر اس میں نقصانات ہوتے ہیں، لیکن اگر پیسیں فوراً شہد میں ڈال دیں، چبانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو کلونجی ایک سستا علاج ہے، 1000 بیماریاں آپ کے گھر سے نکل جائیں گی، عادت ڈالیں۔ بلکہ ہم نے ایک بوڑھے انسان کو دیکھا تو میں تو حیران ہو گیا،
کہ ماشاءاللہ جب پہلے دیکھا تھا اس وقت بھی وہ 60-65 سال کی عمر کا تھا، اور 10-15 سال 10 سال کے تقریباً بعد میں نے اسے دیکھا، میں نے دیکھا وہ ویسے کا ویسا تھا، کچھ بھی کمزوری نہیں تھی، 10 سال گزرنے یعنی 70-80 کے برابر۔ تو اس کا راز وہی تھا کہ وہ صبح جو ہے 21 دانے کلونجی کھاتا تھا، اور اس نے بتایا کہ روزانہ میں شہد بھی لیتا ہوں، اس کے ساتھ زیتون کا تیل بھی۔ تو بہت سمپل یہ نسخہ ہے، زیتون کا تیل دل کے لیے اچھا ہے، شہد میں ساری وٹامنس ہو گئے، اور کلونجی 1000 بیماریوں کا علاج ہے۔ اور دوسرا ہر 3 دن کے بعد آپ جو ہے سنائے مکی پی لیا کریں 10-20 منٹ ابال کے، تو اتنا یہ اچھا رہے گا۔ اچھا، سنائے مکی کے کتنے پتے اس کی عموماً لوگ مقدار میں جو ہے وہ سوال کرتے ہیں کہ کتنے پانی میں کتنی ابالی جائے؟ سنائے مکی 1 بڑا چمچ ابال لیں، یہ تو آپ ہر انسان پہ الگ ہے، کیونکہ اس کا ڈوز جو ہے نا آپ خود کم زیادہ کر سکتے ہیں۔ مثلا آپ کو اگر لگ رہا ہے کہ یہ بہت ڈوز ہیوی ہے تو آپ اس کو کم ابالیں، سنا کم ڈالیں، بلکہ خواتین کے لیے بھی کھال کے لیے خوبصورتی کے لیے سنا مکی بہت زبردست چیز ہے۔ اچھا، جو بچوں طب اہل بیت جی آپ بات کمپلیٹ کر لیں، پھر میں سوال کرتا ہوں یہاں۔ بولیے بچوں کا کیا؟ بچوں کو جو قبض ہو جاتا ہے، جو یعنی تقریباً 10 سال کی عمر سے کم بچے ہوتے ہیں، 6-7 سال کی عمر اگر کسی کی ہے اور بچے کو بہت شدید قبض ہے، ایک سوال بھی آیا تھا اس میں ثنا میں آپ نے جواب بھی دیا تھا، میں چاہوں گا وہ تم نے دوبارہ سوال کیا ہے، تو اس کو کتنی ڈوز دینی ہے، کس طریقے سے دینی ہے، کس طرح پلانا ہے؟ ہاں جی، کہ بچے چھوٹے ہیں نا تو آپ جو ہے سنا جو ہے بجائے بڑے چمچے کے چھوٹا چمچ لے لیں، ٹھیک ہے، اور اصل میں اس کو ابالنے پر ہے۔ اگر ڈوز ہیوی بنانا ہے آپ 15 منٹ ابالیں، اگر لائٹ بنانا ہے تو 5 منٹ سے کم بھی ابال سکتے ہیں۔ تو وہ خود ہر انسان کا پیٹ ایک جیسا تو نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، بعض لوگوں کو زیادہ ہیوی ڈوز چاہیے، بعض کو لائٹ چاہیے۔ تو یہ چائے کی طرح ہے، بغیر کسی زحمت کے سستی چیز ہر جگہ، بس 1 سال پرانا نہ ہو تو وہ اچھا کام کرتا ہے۔ کتنی دیر تک اس کا اثر رہے گا؟ اس کا اثر کتنی دیر تک رہے گا؟ کیونکہ وہ پیٹ اس کو لوز کر دے گا نا بالکل۔ اگر میں سے اصلی مکے کا ہو تو 3 دن اثر رہتا ہے، مگر زمین پر میں نے پہلے بتایا تھا زمین الگ ہو تو پھر 1 دن اثر ہوتا ہے، مگر پاکستان جو سنا مکی ہے وہ 1 دن اثر کرتا ہے، مگر جو مکے کا ہے وہ 3 دن تک اس کا اثر رہتا ہے، زیادہ پاور۔ یعنی اگر کسی بچے کو دیں اور اس کا قبض ٹوٹ جائے تو وہ 1 دن کی ڈوز کے بعد پھر اس کو بعد میں کتنے عرصے کے وقفے سے دینا چاہیے؟ 3 دن کے بعد لینا چاہیے، ٹھیک ہے، 3 دن کے بعد، 3 دن کے بعد، ٹھیک ہے۔ اچھا، اگلا سوال ہے، ٹانگوں میں بہت زیادہ درد رہتا ہے، عموماً خواتین کے ساتھ یہ زیادہ شکایت ہے، اور کچھ مرد حضرات نے بھی اس کی شکایت کی ہے کہ پیروں میں کافی درد ہے۔ جی ہاں، ٹانگوں کے درد کے لیے جو اچھی چیز ہے کہ اب جیسے ایک نئی میل لکھا ہے کہ ظاہراً کوئی بھی خرابی نہیں ہے، چیک اپ بھی ہو چکا ہے، پھر بھی ٹانگوں میں درد ہے۔ اور اسی طرح سے ایک اور سوال بھی ہم لے لیتے ہیں جو دوسرا ای میل ہے، وہ پین ہے، بیک بون میں پین ہے، ٹھیک ہے نا، ٹانگوں کا درد بھی اسی میں لے لیتے، 2 سوال ہیں، دونوں کو اکٹھا لے لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے اس کے لیے ہمارے پاس طب اہل بیت میں 3 چیزیں ہیں، البتہ چوتھی چیز بھی، لیکن 3 بہت زیادہ کام کرتے ہیں، زیادہ مشہور ہیں۔ ایک ابن مسعود، یہ دوائی کا نام ہے، ابن مسعود صحابی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور انہوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک نسخہ مانگا تھا۔ اب طب اہل بیت کا معجزہ سمجھیے، کرامت سمجھیے کہ جناب ایک چیز آپ ایک چیز کے لیے لیتے ہیں مگر آپ کو سائیڈ بینیفٹس ملتے ہیں۔ یہ کیونکہ طب اہل بیت طب پروردگار ہے، یعنی جبریل نسخے لے کر آئے ہیں اور انبیاء پر نازل ہوئے ہیں اور اہل بیت نے ہمیں بتلائے، تو اللہ کو تو معلوم ہے کہ ہر چیز کا کیا کیا فائدہ ہے۔ ابن مسعود صحابی نے کیا مانگا تھا کہ اللہ کے رسول مجھے حافظ کل قرآن بننا ہے، تو مجھے ایسا نسخہ دیں، ایسی دوائی دیں کہ میرا حافظہ تیز ہو جائے۔ رسول خدا نے ایک فارمولہ دے دیا، اب ابن مسعود نے وہ کھا لیا، ان کا حافظہ تیز ہو گیا۔ مگر یہی دوا جو حافظے کے لیے اچھی ہے، یہ جناب بیک پین کے لیے بھی زبردست کام کرتی ہے۔
اور بہت ساری چیزوں کے لیے. اب دیکھیے کمال ہے طب اہل بیت کا. اسی لیے جو لا علاج مریض ہیں، جو مثلا کافر بھی ہیں، جب انہیں شفا ملتی ہے تو وہ مومن مسلمان ہو جاتے ہیں. کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہزاروں سال پہلے بتلایا ہے. آج دنیا نے اتنی سائنسی ترقی کی ہے، پھر بھی کئی بیماریوں کا علاج نہیں ہے، مگر طب اہل بیت میں ہر بیماری کا علاج ہے. جب انسان خود پریکٹیکلی اس چیز سے شفا پاتا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق بن جاتا ہے، ان پہ ایمان لے آتا ہے. تو ابن مسعود دوا جو ہے یہ حافظہ بھی بڑھاتی ہے اور بیک پین کے ریڑھ کی ہڈی کے جو درد ہے اسے بھی ختم کرتی ہے. اسی طرح سے دوسری دوا ٹانگوں کا درد ہو یا کمر کا درد ہو یا ہڈیوں کا درد ہو، وہ ہے تریفل. اب تریفل جو دوا ہے یہ جبریل امین لائے تھے. اب امریکہ میں بھی ایک کمپنی نے جو ہے مجھے دکھایا کسی نے کہ تریفل بنانا شروع کی ہے. کیونکہ تریفل کے نسخے کئی مرتبہ ہم بتا بھی چکے ہیں کہ یہ بنانا اتنا مشکل نہیں ہے اگر شناخت ہو. اگر شناخت نہ ہو تو پھر غلط ہو سکتی ہے. اس میں 3 چیزیں ملتی ہیں آپس میں، علیلہ بلیلہ آملہ. اور پھر بنانا طریقہ انشاءاللہ آگے جب تفصیل بتائیں گے اس سیمسٹر میں بنانے کا، مگر 3 چیزیں ہوتی ہیں بنانے کا، مختلف طریقے اس میں وہ ریٹ کی جاتی ہے. تو اس وقت امریکہ میں وہ بہت پاپولر ہو رہی ہے تریفل. ایک نے پورا وہ پیکٹ دکھایا تھا، تریفل کے نام ہی سے کوئی کمپنی جو ہے وہ جناب سیل کر رہی ہے. تو تریفل اصل میں کیا ہے، نسخہ جبریل امین لے کر آئے تھے حضرت نوح علیہ السلام کی. نوح علیہ السلام کو شکایت کیا تھی؟ کوئی ہڈیوں کا درد نہیں تھا، کمر کا درد نہیں تھا، ٹانگوں کا درد نہیں تھا، انہیں ریزش زیادہ ہوتی تھی کیونکہ روتے بہت زیادہ تھے، اسی لیے نام نوح پڑ گیا. تو اصل میں جو نسخہ آیا تھا وہ ریزش کے لیے، مگر امام رضا علیہ السلام نے جب بتلایا فرمایا یہ ریزش کے لیے ہے مگر یہ موت کے علاوہ ہر بیماری کا بھی علاج ہے. یہ تریفل دیکھیے، یہ مثلا طب اہل بیت کی خوبی ہے کہ یہی تریفل اگر آپ لیں گے تو تریفل سے جناب ٹانگوں کا درد بھی ختم ہو جائے گا، ہڈیوں کا درد بھی ختم ہو جائے گا، اور ماشاءاللہ کھال کی بیماریاں بھی ختم ہو جائیں گی، کمر کا درد، یعنی کیونکہ طب الہی ہے. تو تریفل بھی زبردست ہے. اور تیسری چیز جو ہے وہ استخوان ساز ہے، یعنی ہڈیوں کو بنانے والی دوائی. تینوں دوائیں اگر لے لیں تو انشاءاللہ اس کے سائیڈ بینیفٹس بہت زیادہ ہیں. حافظہ بھی تیز ہو جائے گا، بیک بون بھی چلا جائے گا، ٹانگوں کا درد بھی چلا جائے گا، ریزش بھی چلی جائے گی، نزلہ زکام. تو بہرحال یہ اہل بیت کا زبردست تحفہ ہے جس سے لوگ استفادہ کر سکتے. جی ہاں صحیح. اچھا قبلہ، یہ تو ہو گئے جو سوالات تھے ان کے جوابات. 2 چیزوں کو اور بھی شامل کریں گے جو بہت انتہائی اہم ہے. کیا آپ کا کوئی نمائندہ ہے جو کہ آپ کے بہاف پہ طب اہل بیت کی میڈیسن جو ہے وہ سیل کر رہا ہے؟ ہاں جی، یہ ای میل ہمیں آیا تو بہرحال افسوس ہے کہ اس طرح سے بھی ہو رہا ہے. تو ہم اعلان کر دے رہے ہیں کہ کوئی بھی ہمارا نمائندہ نہیں ہے. اگر آپ دوائی لیں تو یہ اگر ہم نے پہلے لوگوں نے رابطہ کیا ہے، وہ جو پہلے بھی بتایا تھا کہ فرینچائز کریں گے ہر شہر میں، جو انسان مومن متدین ہوگا، جو آدمی جس کو پیسہ تو بہرحال ملے گا لیکن خدمت کا جذبہ ہو اور کم قیمت پہ لوگوں کو دوائی دے، ان شرائط کے ساتھ ہم ان کو فرینچائز باقاعدہ سرٹیفکیٹ جاری کریں گے جو ہماری کمپنی انگلینڈ میں اس کی طرف سے اس کو پورا تھرائز لیٹر ہوگا اور اس کا اعلان جو ہے انشاءاللہ ٹی وی پر اور سائٹ پہ بھی کریں گے. تو ابھی تک کسی کو ہم نے نمائندگی نہیں دی ہے. پہلے بھی کافی لوگوں نے فون بھی کیے تھے کہ کچھ لوگ جو ہے دوائی اس طرح سے بیچ رہے ہیں آپ کے نام سے کہ ہمارا نمائندہ، تو کوئی بھی ہمارا نمائندہ نہیں ہے. تو انشاءاللہ اللہ پاک ان کو ہدایت دے، اگر دوائی بیچنی ہے تو اپنے نام سے بیچیں کیونکہ یہ ایک بڑی شرعی ذمہ داری بھی ہے. انشاءاللہ خدا انہیں بھی ہدایت دے. تو ہمارا کوئی بھی نمائندہ نہیں ہے جن سے آپ دوائی لیں. انشاءاللہ جیسے جیسے جن شہروں میں ہم کسی کو بھی اتھارٹی دیں گے کہ وہ دوائیں دے سکتے ہیں مومنین کو، تو انشاءاللہ اس کا اعلان ٹی وی پر بھی ہوگا اور سائٹ پہ بھی ہوگا. صحیح. اچھا کچھ لوگ مزید اس میں کورس میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو اس کا کیا طریقہ کار؟ لوگ پوچھ رہے ہیں کس طرح سے کیا کرنا ہے. جی ہاں، ابھی دیکھیں کورس میں جیسے یہ درس جو انشاءاللہ ابھی چل رہے ہیں یہ بھی کورس کا ایک حصہ ہے. لیکن کچھ لوگ پارٹ ٹائم ہیں، کچھ فل ٹائم ہیں. جو لوگ فل ٹائم درس لینا چاہتے ہیں تو
تو انشاءاللہ ان کو یہ ٹی وی کے دروس کے علاوہ بھی جو ایک 2 سائٹ ہیں ان پہ درس موجود ہیں. اس وقت تقریباً 2 سیمسٹر کے دروس موجود ہیں موسٹ اولڈسٹ میڈیسن کے نام سے. پورا نام ٹیلی گرام پر موسٹ اولڈسٹ میڈیسن کے نام سے وہ سائٹ آ جائے گی. اس پہ ایک پورا سیمسٹر تقریباً 40 لیکچرز موجود ہیں جو پریکاشن پر ہیں. اور یہ جو ابھی دروس دے رہے ہیں عقل اور ڈپریشن کے، یہ انشاءاللہ پورا دوسرا سیمسٹر ہو جائے گا. اور اس کے بعد جو لوگ فل ٹائم کورس کرنا چاہتے ہیں ان کو ظاہر ہے کہ ایناٹومی بھی پڑھنی پڑے گی، فزیولوجی بھی پڑھنی پڑے گی، فارمیسی بھی، 3 اور سبجیکٹ بھی پڑھنی پڑے گی، تاکہ انہیں جو ڈگری ملے گی ہالینڈ یونیورسٹی سے تاکہ وہ اپنی کلینک بھی کھول سکیں گے. تو انشاءاللہ ڈیٹیل میں ان کو ای میل بھی کر دیا جائے گا. ابھی جو دوسرے لوگ بھی سن رہے ہیں وہ بھی انشاءاللہ یہ اطلاع لے لیا. ٹھیک ہے قبلہ، تو یہ سوالات جو ہے وہ یہاں پر آج کے تمام کرتے ہیں. اور اب جو ہے وہ جو ہماری اسکرین کے اوپر ہمارا ای میل ایڈریس آمیزہ کیا جا رہا ہے، اس کے اوپر جو مزید لوگوں کے سوالات ہیں، جو اور شکایات ہیں، جو پرابلمز ہیں، وہ آپ اس کے اوپر ای میل کریں گے تو انشاءاللہ اگلے پیر کے روز جو ہمارا پروگرام ہوگا اس کی شروعات میں ہی جو ہم نے ایک فارمیٹ ڈیزائن کیا ہے، پہلے آپ کے سوالات کے جواب دیں گے اور پھر ہم اپنے موضوع پہ بڑھیں گے. تو سوالات کا سلسلہ آج کا قبلہ یہاں تمام ہوا اور اب ہم بڑھیں گے اپنے موضوع پر. مگر ابھی ایک وقت ہوا ہے ایک مختصر سی بریک کا. بریک سے واپس آتے ہیں تو آج کے موضوع کے جو درس ہے اس کا آغاز کریں گے. لیتے ہیں مختصر سی بریک. محمد نبینا بنور هدینا من مکہ حبیبی نور سطع المدینہ من صلی صلاته اتحلى بصفاته یا بخت اللي في ظل. جی ناظرین، ایک مختصر سی بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. ہمارا پروگرام عقل اور ڈپریشن، اس کے اندر جو ہے وہ فیملی پرابلمز میں ایپیسوڈ نمبر 8 سوئے زن کے ساتھ جو ہے وہ گفتگو کا دوبارہ سے ہم آغاز کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہے علامہ سید جان علی شاہ کاظمی صاحب. قبلہ آپ کو پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہیں گے، خدمت میں سلام عرض کریں گے. علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا قبلہ، اس سے قبل کہ ہم صبح زن کے اوپر اپنی گفتگو کا آغاز کریں، جو اس سے پہلا جو پروگرام تھا لاسٹ ویک کا اس سے تھوڑا سا متصل کریں گے. اس میں میں کے اوپر گفتگو ہو رہی تھی کہ جو ایک انسان کے اندر ایک انا ہوتی ہے، کہ میں ہوتی ہے، اس کو ختم کرنے کی بات ہو رہی تھی. تو کچھ نکات جو ہے وہ اس میں رہ گئے تھے اور ہمارا وقت ختم ہو گیا. تو پہلے اگر ان کو کمپلیٹ کر لیا جائے تو بات کو پھر سلسلے وار آگے بڑھائیں تو باقاعدہ ایک اچھے طریقے سے جو ہے وہ چیزیں جو ہے وہ آگے جائیں گی. تو میں کو کس طرح سے ختم کریں انسان؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پچھلے پروگرام میں کچھ عرض کیا تھا کہ اختلاف کا جو سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ مقصد میرج، مقصد شادی کو ہم لوگ بھول جاتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ شادی کا مقصد صرف لذت حاصل کرنا ہے، یا شادی کا مقصد صرف بچے پیدا کرنا ہے، شادی کا مقصد صرف تنہائی کو مٹانا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے. شادی کا جو سب سے بڑا مقصد ہے کہ انسان پرفیکشن حاصل کرے، اور اسی لیے ایک رکعت 70 رکعت میں بدلتی ہے کہ اس سے پرفیکشن ملتی ہے. اور پرفیکشن کب ملے گی کہ ایک رکعت کا ثواب آپ کو 70 رکعت کے ثواب کے برابر ملتا ہے جب آپ سیکریفائس دیں گے. اور سیکریفائس کیا ہے؟ میں کو ختم کرنا. شادی کا پہلے دن یہ دلہن کو بھی سمجھانے کی ضرورت ہے، اسی لیے میں نے کہا کہ کورس کی ضرورت ہے تاکہ کبھی بھی جھگڑا نہ ہو، کبھی بھی ناراضگی نہ ہو، کبھی بھی فتنہ نہ ہو، کہ شادی کا مقصد ہے میں کو ختم کرنا. مثلا ہوتا یہ ہے کہ دلہن یعنی لڑکی کہتی ہے کہ میرے ماں باپ نے یہ کہا اور آپ کے ماں باپ نے یہ کہا، یعنی میں ابھی تک موجود ہے. 60 سال گزر جاتے پھر بھی یہی باتیں ہوتی ہیں کہ میرے ماں باپ نے یہ کہا، آپ کے ماں باپ نے یہ کہا. یہ میں اور آپ کے اختلاف کو ختم کر کے یہاں لفظ آنا چاہیے کہ ہمارے، یعنی آپ کے ماں باپ بھی ہمارے ہیں. بالکل ایسے ہی. جب تک ہم نہیں آئے گا، میں کو مٹا کے ہم کا لفظ آنا ہے. ٹھیک ہے، آپ کے ماں باپ بھی ہمارے ہیں.
میرے ماں باپ بھی آپ کے ہیں. جھگڑا یہ ہوتا ہے کہ آپ کے بھائی نے یہ کہا, آپ کی بہن نے یہ کہا, تو لڑکا بھی کہتا ہے کہ آپ کی ماں نے یہ کہا. یعنی ہم ساس سسر کو اپنے ماں باپ کی جگہ دیتے ہی نہیں, تسلیم ہی نہیں کرتے. یعنی اصل مقصد ہے کہ ہم نے میں کو ختم نہیں کیا, جبکہ شادی کا اولین مقصد یہ ہے میں ختم ہوگی تو پرفیکشن آئے گی. کیونکہ میں ہی کی وجہ سے شیطان برباد ہوا, حالانکہ اس نے کتنے سال عبادت کی, ہزاروں سال کی عبادت ختم ہو گئی میں کی وجہ سے. لہذا فوراً جو ہے میں کو ختم کیا جائے, کبھی میں کا لفظ استعمال نہ ہو, کبھی یہ میں اور تم والا لفظ نہ, ہم آ جائے, میں اور تم کی جگہ ہم, ہمارے ماں باپ ہمارے ماں باپ, یہ نہیں کہ تمہارے ماں باپ ہمارے, نہیں, آپ کے ماں باپ ہمارے. تو میں کو مٹانا جو ہے وہی اصل کمال ہے اور وہی سیکریفائس دینا ہے. اور دوسری چیز جو بتائی گئی کہ کیونکہ عقل ہی کے ذریعے سے یہ مسائل حل ہوتے ہیں, کو پیارے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ بہترین دنیا میں جو دوست آپ کا ہے وہ آپ کی عقل ہے. بہترین دوست کون ہے؟ اس سے بہترین کوئی دوست دنیا میں نہیں ہو سکتا. تو سب سے بہترین دوست جو ہے آپ کا کون ہے؟ آپ کی عقل ہے. تو اگر آپ نے اپنے دوست کو طاقتور بنایا جو سب سے بہترین دوست ہے, سب سے زیادہ ہمدرد ہے, تو یہ پرابلم وہ آپ کا دوست فوراً حل کر دے گا, فوراً ختم کر دے گا. کہ دوست نے یہی بتلانا ہے نا آپ کی عقل نے کہ بھائی شادی کا مقصد یہی تھا کہ مجھے میں کو ختم کرنا. اگر ساس نے گالی دی تو مجھے اسے ختم کرنا, بلکہ جن لوگوں نے میں کو ختم کیا وہ ولی خدا بن گئے. ایک بڑی شخصیت گزرے ہیں, یعنی اسی زمانے کی شخصیت ہے, حضرت آیت اللہ سید علی قاضی رحمۃ اللہ علیہ. ان کے ایک شاگرد تھے, ظاہراً وہ ہندوستان کے تھے, حداد کے نام سے تھے مشہور. تو وہ یہ ریاضت و عبادت و عرفان اور مسٹرزم اس میں مشغول تھے, مگر انہیں کبھی بھی وہ کمال نہیں ملتا تھا. تو ایک دن آئے اپنے استاد کے پاس کہ میری جو زوجہ ہے نا, میں اسے طلاق دینا چاہتا ہوں. کیوں طلاق دینا چاہتے ہو؟ کیا وہ تم سے محبت نہیں کرتی؟ محبت کرتی. کیا تم مجھ سے محبت نہیں کرتی؟ ہاں میں بھی محبت کرتا ہوں. پھر طلاق کیوں دے رہے ہو؟ کیا اس نے کوئی گناہ کبیرہ کیا؟ نہیں کیا. پھر طلاق کیوں دے رہے؟ کہنے لگے جو میری ساس ہے نا اس نے میرا جینا حرام کر دیا. وہ زبان کی اتنی بری ہے, مجھے گالیاں دیتی ہے, مجھے یہ کہتی ہے, مجھے یہ کہتی ہے, یہ کہتی ہے. تو استاد نے کہا کہ اللہ پاک نے جو تیرے درجات بلند کرنے ہیں نا وہ اسی لیے کرنے ہیں کہ اگر ساس کی گالیوں پہ صبر کرو گے تو اللہ پاک تجھے بہت بلند ترین مقام دے گا جس کا تم سوچ بھی نہیں سکتے. لہٰذا کبھی طلاق نہ دینا, یہ ظلم ہے, یہ ظلم ہے. شادی کا مقصد یہ ہے کہ تو اپنی میں کو ختم کر. اب اگر وہ تجھے گالیاں دے رہی ہے تو جیسے تیری اپنی ماں تجھے گالی دی تو کیا کرے گا؟ تو یہ سید حداد کہتا ہے کہ میں گھر واپس آ رہا تھا, روزے سے بھی تھا, اور جیسے میں درخت قدم رکھا گھر میں میری ساس نے گالیاں دینا شروع کی. تو میں بہت تھکا ہوا, ہارا مارا تھکا ہوا, بھوکا پیاسا روزے سے. تو پھر جناب میں اوپر چلا گیا. اوپر جب دوسرے کا تو انہوں نے اور زور زور سے گالیاں دی, پورا محلہ بھی سننے لگا. تو میں نے اپنے غصے پہ کنٹرول کیا, میں بس گھر سے باہر نکل گیا. اور گھر میں باہر نکل مجھے پتا بھی نہیں تھا غصے میں کہاں جا رہا ہوں. میں جنگل بیابان پتہ نہیں کہاں چلا گیا, اور اچانک میں نے دیکھا کہ میری روح میرے بدن سے الگ ہے اور اللہ نے مجھے اپنی روح دکھائی. تجرد نفس, یعنی یہ بہت مشکل ہزار عبادتوں کے بعد یہ مقام ملتا ہے کہ انسان اپنی روح کو اپنے جسم سے الگ کر کے دیکھ سکے. البتہ یہ عام لوگوں کے لیے مسئلہ سمجھنا بھی تھوڑا مشکل ہوگا جنہوں نے مسٹرزم نہیں پڑھا. تو میں استاد کے پاس آیا اور میں نے پھر آ کے اپنی ساس کا ہاتھ بھی چوما, پاؤں بھی چوما کہ مجھے آپ کے ذریعے سے اللہ نے وہ مقام دیا ہے جو اولیاء خدا کو 40 سال کے بعد ملتا ہے. مجھے اور بھی گالیاں دے, اب مجھے کوئی غم نہیں ہے. تو کہنے کا مقصد ہے کہ شادی کا مقصد میں کو ختم کرنا ہے, مگر ہم بھول جاتے ہیں
اور ہم اس کو برا سمجھتے ہیں، لہٰذا یہ جھگڑے فتنے فساد ہوتے ہیں۔ جی آسان صحیح۔ اچھا قبلہ، دوسرا ایک بہت بڑا مسئلہ آتا ہے جو کہ فیملیز کے اندر جو ہے وہ ایک ڈپریشن بڑھ رہی ہوتی ہے، تمام چیزیں جو ہے وہ خراب ہو رہی ہوتی ہیں، اس میں اختلافات فرہنگ ہے، رسومات کا دخل ہے، کلچر کا دخل ہے، ان کو کس طرح سے ایکول کیا جائے، ایک لائن میں کیا جائے کہ کسی کا مطلب لڑکے والوں کے خاندان کے رسومات، ان کے کلچر، ان کا فرہنگ مختلف، لڑکی والوں کا مختلف، اور یہ ہمیشہ اس کے اندر جو ہے وہ تو میں کی نوبت ہمیشہ رہتی ہے، اس کو کس طرح سے کنٹرول کریں گے؟ ہاں جی ہاں، ایک بہت بڑا سبب یہ کلیشز جو ہوتے ہیں، اختلافات، ظاہر ہے کہ ابھی ہر خاندان کا الگ کلچر ہے، الگ فرہنگ ہے، الگ رسومات ہیں، لہذا لڑکی چاہتی ہے کہ میں اپنے خاندان کے مطابق رسومات پہ عمل کروں، لڑکا چاہتا ہے کہ میں اپنے خاندان کے رسومات کے مطابق عمل کروں، اور یہ رسومات کلچر، اس میں ہزاروں چیزیں آتی ہیں، ایک دو چیز نہیں ہے، لباس کا مسئلہ ہے، کھانے کا مسئلہ ہے، میل ملاقات کا مسئلہ ہے، بہت سارے مسائل آتے ہیں۔ اس کا بہت آسان حل ہے کہ نہ آپ کا کلچر نہ میرا کلچر، کلچر وہی ہوگا جو قرآن کا کلچر ہے، اہل بیت کا کلچر ہے اور اسلام کا کلچر ہے، تو خود بخود آسانی سے یہ چیز ہضم ہو جائے گی، ان پرابلم سالو ہو جائیں گی۔ اگر فرض کریے شوہر زور بھی دے دے کہ بھائی میرا کلچر چلے گا، اب کیونکہ اس کی بات ماننی ہے تو بیوی چلو چپ ہو جائے گی، مگر اندر سے وہ شاید مطمئن نہ ہو سکے۔ لاجک یہی ہے کہ نہ آپ کا کلچر نہ آپ کی بیوی کا کلچر چلے گا پیارے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، جو ہمارے سردار ہیں۔ ہمارا کلچر بھی غلط ہے، آپ کا کلچر بھی صحیح نہیں ہے، کلچر جو صحیح ہے وہ قرآنی کلچر صحیح ہے، اہل بیت کا اور انبیاء کا، لہٰذا اسی سے ہمیں پرفیکشن ملے گا، کیونکہ ہم تلاش پرفیکشن ہے۔ یہاں اگر میں ختم نہیں ہوگی، پھر وہی مرد کہے گا نہیں میرا کلچر، عورت کہے گی نہیں میرا کلچر، یہ میں اور میرے کو ختم کرنا ہے، میں اور میرے کی جگہ پر اللہ آ جائے، اہل بیت آ جائے، پیارے پاک نبی آ جائے، تو میں ختم ہو جاتی۔ جی ہاں صحیح۔ اچھا قبلہ، پھر ہم اب بڑھیں گے آج کے اپنے موضوع کی طرف، فیملی پرابلم کے اندر سوء ظن، اس پر ہماری گفتگو پہنچی ہے، ایپیسوڈ نمبر 8 ہے اس کا، کیونکہ عقل اور ڈپریشن میں مختلف جہتوں کے ساتھ، مختلف طریقوں کے ساتھ ان تمام جو اس کے اندر پرابلمز ہیں ان کا احاطہ کیا جا رہا ہے، اس کے اوپر گفتگو کی جا رہی ہے۔ سوء ظن ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ مطلب کہ اس میں حسن ظن نہیں رکھتے لوگ، سوء ظن رکھتے ہیں بلا وجہ میں، جب تک کسی نے کوئی جرم نہیں کیا، کسی نے کوئی بات نہیں کی، کسی نے کوئی نقصان نہیں کیا، مگر اس کے بارے میں خدشات جنم لے رہے ہیں۔ کیا چیز کیا ہے، کیوں ہوتا ہے ایسے؟ جی ہاں، بہت اچھا سوال کیا آپ نے کہ میاں بیوی کے درمیان، گھروں میں، خاندانوں میں اختلافات، بہن بھائیوں کے درمیان اختلافات، مومنین کے درمیان اختلافات کا ایک بہت بڑا سبب جو ہے سوء ظن ہے، یعنی بدگمانی۔ اسی لیے گناہان کبیرہ میں پیارے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے شامل کیا ہے کہ چھوٹا گناہ نہیں ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اس سے میاں بیوی کی زندگی تباہ ہوتی ہے، ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، ٹینشن میں چلے جاتے ہیں، اس سے خاندان برباد ہو جاتے ہیں، اس سے نفرتیں پھیلتی ہیں، اس سے قوموں میں تفرقہ ہوتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی بیماری ہے جسے اسلام نے گناہ کبیرہ بتلایا۔ اس سے پہلے ایک پیاری پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اور جس کو مولا علی علیہ السلام نے بڑے خوبصورت انداز سے نہج البلاغہ میں بتلایا ہے کہ عقل جو ہے وہ اصل میں یہی ہے نا کہ سوء ظن کو بھی ختم کرنا ہے جب ہماری عقل طاقتور ہو جائے گی۔ مولا علیہ السلام نے بہت زبردست چیزیں بتائی ہیں، عقل کو کامیاب بنانے، عقل کو قوی بنانے میں بہترین دوست ہمارا عقل ہے، وہی یہ سارے پرابلم سوء ظن کے بھی حل کرے گا۔ مولا علیہ السلام فرماتے ہیں جو عقل مند ہوتا ہے اس کی پہچان یہ وہ رازدار ہوتا ہے، یعنی اگر بیوی عقل مند ہے تو میاں کا راز کسی کو نہیں بتائے گی، اگر مرد عقل مند ہے تو بیوی کا راز، یا دوسرا جملہ مولا علی کا ہے کہ ایک دوسرے کے عقل مند دوسروں کے عیبوں کو چھپاتا ہے، یہ صفت ہے پروردگار کی۔ اور قرآن کریم کی آیت بھی ہے کہ مرد اور عورت، شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے لیے لباس ہیں،
لباس کیا ہے؟ عیبوں کو چھپاتا ہے. یعنی اگر مرد نے، شوہر نے اپنی بیوی کا عیب حتیٰ کہ اپنی ماں کو بھی بتا دیا، باپ کو بھی بتا دیا، تو وہ عقل مند نہیں ہے. وہ یہیں سے محبت کو نفرت میں بدل رہا ہے. رازداری انسان کا کام. اسی طرح سے بیوی نے شوہر کا عیب یا شوہر کے ماں باپ کا عیب، جس سے گناہ کبیرہ ہمیں غیبت میں آتا ہے، یعنی اس کا عیب اگر کسی اپنے خاندان والے کو بتا دیا تو یہ بیوی بیچاری کم عقل ہے، یہ اپنے ہاتھ سے اپنا پاؤں کاٹ رہی ہے، اپنا گھر اجاڑ رہی ہے. تو مولا علی فرماتے رازدار، عقل مند جو ہے رازدار رہتا ہے. اور اس سے بھی دوسری بڑی صفت مولا علی علیہ السلام نے فرمائی کہ جو عقل مند انسان ہوتا ہے، اگر اس کی بیوی نادان ہے یا اگر اس کا شوہر بیچارہ کم عقل ہے اور بیوی زیادہ عقل مند ہے، یا مثلا شوہر زیادہ عقل مند ہے، بیوی کم عقل ہے، تو مولا علی فرماتے جو عقل مند ہے وہ اذیت اور آزار جو تکلیف دیتی ہے بیوی، اس پہ صبر کرتا ہے کہ اللہ نے مجھے عقل دی ہے اور ان بیچاروں کے پاس، بیچاری کے پاس عقل نہیں ہے یا میرے شوہر کے پاس عقل کم ہے. تو عقل کی زکوٰۃ کیا ہے کہ جو بے عقل آپ کو تکلیف دے اس پہ صبر کریں. مولا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو ہے دوسری صفت ہے انسان عاقل کی، کہ جب آپ صبر کرتے ہیں کسی کی بدتمیزی پر، کسی کے اذیت آزار تکلیف دینے پر، تو آپ کی عقل اس سے بڑھتی ہے. اب نئے سامعین کے لیے ہم یہ بھی بات بتا دیتے ہیں کہ پچھلے درس میں جو ہم نے بتایا تھا کہ عقل کن چیزوں سے بڑھتی ہے؟ معاف کرنے سے عقل بڑھتی ہے، اور معاف نہ کرنے سے عقل کم ہوتی ہے، اور اپنی غلطی اور جہالت کا اعتراف کرنے سے عقل بڑھتی ہے، اور غلطی اور جہالت کے اعتراف نہ کرنے سے عقل کم ہوتی ہے. یعنی اسی وجہ سے اختلاف ہوتا ہے. بیوی فوراً اپنی غلطی مان لے یا عقل مند ہے، شوہر فوراً غلطی مان لے عقل مند ہے. اسی طرح سے وفاداری کرنے سے عقل بڑھتی ہے. دیکھیے پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ میں نے اس کا نمک کھایا ہے، میں اس کے خلاف بات نہیں سن سکتا، میں اس کی غیبت نہیں. یہ نمک حلال انسان ہوتا تھا. ایک مرتبہ کسی نے کھانا کھلا دیا، پانی پی لیا کسی کے گھر، یہ وفا. انسان عقل مند، عقل کیونکہ اللہ کی طرف سے ملتا ہے، نور ہے جو انسان با وفا ہو. مثلا ابھی ظاہر ہے کہ ظاہراً خرچہ مرد دے رہا ہے، اصل تو رزق خدا دے رہا ہے، لیکن اب عورت کو نمک حلال بننا ہے اور مرد کو اللہ کا نمک حلال بننا ہے. اصل میں تو رزق خدا دے رہا ہے. تو وفا جس کے اندر ہے اس کی عقل بڑھتی ہے. اسی طرح سے فرمایا جو تعریف سن کے خوش ہوتا ہے انسان، اس کی عقل کم ہوتی ہے. لہٰذا میاں بیوی ایک دوسرے کی تعریف کریں، مگر تعریف سے بڑھ کر کے ایک دوسرے کے عیبوں کے طرف نشاندہی کریں تاکہ عیبوں کو ختم کیا جائے. تعریف سننے سے عقل کم ہوتی ہے. جو عقل مند ہے جو اس کی تعریف کی جائے اسے تکلیف ہوتی ہے. تکبر عجب سے عقل کم ہوتی ہے. اور احتمال زیادہ دے، احتمال ضرر، شاید یہ نقصان ہو جائے، زیادہ نقصان ہو جائے، زیادہ جتنے احتمال زیادہ فکر کریں گے اتنی آپ کی عقل بڑھے گی. گناہ چھوٹا ہو یا بڑا اس سے عقل کم ہوتی ہے. بخل کریں گے تو خدا عقل نہیں دے گا. بخیل انسان کو خدا عقل نہیں دیتا، عقل کم ہوتی ہے. طمع، لالچ، کسی طرح کا طمع لالچ سے عقل اس کی کم ہو جاتی ہے. طمع لالچ انسان میں نہ کریں. امیدوار کسی انسان میں امیدیں وابستہ نہ کریں، اللہ میں امیدیں ڈالیں. یہ شرک کے زمرے میں آتا ہے. طمع لالچ یہ شرک ہے، اس سے عقل کم ہوتی ہے. زیادہ بولنے سے عقل کم ہوتی ہے. جھگڑا کرنے سے عقل کم ہوتی ہے. زیادہ کھانے سے عقل کم ہوتی ہے. رحم نہ کرنے سے عقل کم ہوتی ہے. جو نصیحت سنتا ہے، ہر روز سنتا ہے، عقل اس کی بڑھتی ہے. جو نصیحت کو پسند نہیں کرتا اس کی عقل کم ہوتی ہے. جو اللہ کے ذکر سے اکثر غافل رہتا ہے اس کی عقل کم ہوتی ہے. جو ہمیشہ ذکر خدا میں رہتا ہے، جتنا ذکر خدا کرے گا اتنی اس کی عقل زیادہ ہوتی ہے. جو فانی چیزوں سے محبت کرتا ہے، دنیا کی چیزوں سے محبت کرتا ہے، اتنی اس کی عقل کم ہوتی ہے. جو لا فانی باقی رہنے والی چیزوں سے محبت کرتا ہے اس کی عقل زیادہ ہوتی ہے. جو مال دنیا کو سب سے زیادہ اہمیت دیتا ہے اور پیس آف مائنڈ کو بھول جاتا ہے، تعلقات کو بھول جاتا ہے، سوشل زندگی کو بھول جاتا ہے، ایمان کو بھول جاتا ہے، اس کے سب سے زیادہ
جو موسٹ امپورٹنٹ موسٹ ویلیوبل تھنگ ہے وہ پیسہ ہے، اس سے عقل کم ہو جاتی ہے۔ الحمدللہ یہ خلاصہ بتلایا۔ آج ہم اپنے ناظرین سے جیسے ہر روز ایک حدیث بتلاتے ہیں اور اس سے آپ کو ٹیسٹ بتاتے ہیں کہ آپ مولا علی کے نہج البلاغہ کے لیبارٹری میں آج ہم سب کا ٹیسٹ لیں گے کہ کس کی عقل کتنی طاقتور ہے۔ ٹھیک ہے علی موسوی صاحب، لوگ بھی تیار ہو جائیں، آپ بھی تھوڑے تیار ہو جائیں کہ آج مولا علی کے نہج البلاغہ، حدیث نبی پاک کی ہے مگر مولا علی کے زبردست یہ جملے ہیں۔ آج مولا علی کے لیبارٹری میں، اصل میں حدیث ہے، حدیث کی لیبارٹری میں، قرآن کی لیبارٹری میں سب لوگ آئیں، سب لوگ جو بھی ناظرین سن رہے ہیں آئیے ٹیسٹ کرتے ہیں کہ کس کی عقل کتنی زیادہ۔ تقریباً ہم نے 20 چیزیں اب تک بتا چکے ہیں، اب مولا علی زبردست چیز بتا رہے ہیں، اس سے دیکھیں ہم اپنے عقل کو ٹیسٹ کرتے ہیں۔ جتنے سننے والے سن رہے ہیں آئیے ہم مولا علی کا سوال آپ کو بتاتے ہیں۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ سب سے بہترین تجارت دنیا میں کون سی ہے؟ جواب ہم آخر میں بتائیں گے، پہلے آپ کو ذہن میں جواب دے دیں۔ بہترین دنیا آخرت کی تجارت بتائیے کون سی ہے؟ عقل سے جواب دیں، کیونکہ عقل یعنی فکر کرنا۔ افسوس، صد افسوس کہ ہم فکر کرتے نہیں ہیں، 5 منٹ بھی فکر نہیں کرتے ہیں۔ جتنا ہم بولتے ہیں، دیگر تمام جتنا ہم دیکھتے ہیں، جتنا ہم سنتے ہیں، جتنا پیٹ کو استعمال کرتے ہیں، سب سے کم ہم برین کو استعمال کرتے ہیں سوچنے کے لیے۔ آئیے سوچئے کہ سب سے بہترین تجارت مولا علی پوچھ رہے کون سی ہے؟ دوسرا سوال اس کا بھی جواب سوچئے، سب سے بڑی دنیا میں تقوی کون سی ہے؟ سبحان اللہ، یہ دوسرا سوال ہے کہ سب سے بڑی تقوی پائٹی دنیا میں کون سی ہے؟ اور تیسرا سوال یہ ہے کہ دنیا میں سب سے بڑی میراث کون سی ہے؟ اور چوتھا سوال یہ ہے کہ سب سے بڑا پروفٹ کون سا ہے؟ ہر انسان پروفٹ چاہتا ہے، سب سے بڑا نفع کون سا ہے؟ اب انشاءاللہ آپ نے جواب تو کچھ نہ کچھ بنا لیا ہوگا، اب میں آپ کا ٹائم ضائع نہیں کرتا ہوں، جلدی جواب دیتا ہوں۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ دنیا آخرت کی سب سے بڑی تجارت عمل صالح ہے، لافانی عمل ہے جسے صدقہ جاریہ کہتے ہیں، ایسا عمل صالح جس کو فنا نہ ہو، دنیا میں بھی ہو آخرت میں بھی ہو۔ مثلا آپ نے مسجد بنا دیں، مدرسہ بنا دیں، ہاسپٹل بنا دیں، اچھی کتاب چھپوا دیں، مثلا ایک کتاب آج الیکٹرانک ایپس بنا دیں تو وہ کبھی ختم نہیں ہونے والا قیامت تک، یہ عمل صالح ہے۔ سب سے بڑی تجارت یہ نہیں کہ آپ نے 1 بلین کما لیا، 1 بلین قبر میں نہیں جائے گا، لیکن ایک کتاب بھی اگر آپ نے اس کا ایپس بنا دیا تو بلینز لوگ پڑھیں گے، ہدایت لیں گے اور آپ مر بھی جائیں آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ یہ ہو گیا پہلا سوال کا جواب۔ دوسرا سوال مولا علی کا کہ سب سے بڑی تقوی، تب بھی میں نے اسے، مولا علی نے تو صفات بتائی، میں نے اسے سوال میں تبدیل کیا، سب سے بڑی دنیا کی تقوی کیا ہے؟ دنیا آخرت کی تقوی۔ مولا علی فرماتے سب سے بڑی تقوی یہ ہے کہ مومن جو سب سے بڑا متقی ہے وہ حرام سے بھی بچتا ہے اور جس غذا میں شک و شبہ ہو اسے بھی چھوڑ دیتا۔ اللہ، دیکھیے یہ ہے سب سے بڑی تقوی۔ آج ہم دیکھتے ہیں بھائی ٹھیک ہے یہ حرام تو نہیں ہے، شک ہے، پتہ نہیں کس نے بنایا ہے، کیسے بنایا، وہی جو بحث ہماری گزشتہ تھی کہ رزق حلال بھی اور طیب بھی، ہاں یہ ہے وہ منزل۔ سب سے بڑا متقی انسان ہے کہ رزق حلال بھی کھائے اور رزق طیب بھی کھائے، پاک پاکیزہ غذا کھائے، شک و شبہ والی غذا کو ترک کر دے۔ ٹھیک ہے، وہ غذا جو پاک پاکیزہ طریقے سے پکی ہو، وضو کے ساتھ پکی ہو، یہ انسان سب سے واقع وہی سید ابن طاؤس علماء میں وہ غذا نہیں کھاتے تھے جو بغیر وضو کے پکی ہو اور بغیر ذکر خدا کے۔ تو مولا علی فرماتے سب سے بڑا متقی انسان وہی ہے جو حرام کو بھی چھوڑتا ہے، شک ہو جس میں، شبہ اس غذا کو بھی چھوڑ دیتا ہے۔ اور سب سے بڑی میراث مولا علی فرماتے ہیں اولاد کے لیے ہر انسان میراث چھوڑتا ہے، سب سے بڑی میراث ہے ادب، اپنی اولاد کو با ادب بنا۔ لا میراث، پیسے ختم ہو جائیں گے، دولت ختم ہو جائے گی، چھن جائے گی، مگر ادب جو ہے وہ میراث ہے جو فنا ہونے والی نہیں ہے۔ اور سب سے بڑا نفع جو مولا علی فرماتے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ ہے ثواب۔ اللہ اکبر، سب سے بڑا نفع
ثواب ہے، اللہ سے فنا نہیں ہے. یہ دنیاوی پرافٹ ختم ہو جائے گا، ڈالر ختم ہو جائے گا، لیکن ایک یتیم کو اگر آپ نے سیب بھی کھلایا ہے وہ ثواب قبر میں کام آئے گا. اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک بچے کو آپ نے ثواب کی خاطر ایک سیب دیا ہے نا، یہ سب سے بڑا نفع ہے. اگر نفع ثواب کی خاطر آپ نے ایک بیوہ کی مدد کی ہے، یتیم کی مدد کی ہے، غریب کی مدد، یہ ثواب جو ہے سب سے بڑا نفع ہے. تو الحمدللہ یہ آپ لوگوں کا ٹیسٹ بھی ہو گیا. اب چلتے ہیں سوء ظن کی طرف. صحیح. یہ آج کا ٹاپک بہت بڑا ٹاپک ہے، شاید ہم اسے آج مکمل نہ کر سکیں. دیکھیے سوء ظن اگر ختم ہو جائے تو کبھی آپ ڈپریشن میں نہیں جائیں گے. سوء ظن یعنی بدگمانی. اب پہلی بدگمانی کیا؟ میاں بیوی سے بدگمانی کر رہا ہے، یا بیوی میاں سے بدگمانی کر رہی ہے، یا بیوی جو ہے ساس سے بدگمانی کر رہی ہے، سسر سے بدگمانی کر رہی ہے. یہ بدگمانی کی قسمیں ہیں. یا جو سہیلیاں آپس میں بدگمانی کر رہی ہیں، یا رشتہ دار ایک دوسرے سے بدگمانی کر رہے ہیں. یہ سب اتنا ٹینشن ڈیولپ کرتے ہیں لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے. یا اس سے بھی بد کر جب عادت ہو جاتی ہے بدگمانی سے، پھر انسان کفر کی طرف جاتا ہے، شرک کی طرف جاتا ہے، نفاق. پھر آہستہ آہستہ جب بدگمانی ہماری فطرت میں ہے، فطرت تو ہماری پاک ہے، ہم نے فطرت کو نابود کیا، اب بدگمانی ہماری عادت ہو گئی. ہم ہر دن میں 10 مرتبہ شوہر سے بدگمانی کر رہے ہیں، بیوی سے بدگمانی کر رہے ہیں، بچوں سے بدگمانی کر رہے ہیں. تو اب استغفر اللہ، یہ بیماری کتنی بڑی ہوگی. آہستہ آہستہ پھر ہم اپنے نبی پاک سے بدگمانی کریں گے، پھر امام پاک سے بدگمانی کریں گے، پھر نعوذ باللہ اللہ پاک سے بدگمانی کریں گے. اللہ ہماری دعا قبول نہیں کر رہا، اللہ نے فلاں کو اتنا پیسہ دیا مجھے نہیں دیا، فلاں کی دعا قبول. یہاں تک کہ انسان کفر کی وادی میں چلا جاتا ہے اور ڈپریشن کے بھی پہاڑ ہوتے. اب دیکھیے جب انسان فرض کریے، میں مثال دوں کہ اگر شوہر نے بیوی سے بدگمانی کی، یا بیوی نے شوہر سے بدگمانی کی، یا ساس نے بہو سے بدگمانی کی، یا بہو نے ساس سے بدگمانی کی، اس میں کیا ہوتا ہے؟ آپ جو موڈ میں ہوتے ہیں، کس موڈ میں ہوتے ہیں؟ سائیکولوجی کہتے ہیں یہ فائٹ اینڈ فلائٹ موڈ میں ہوتے ہیں، لڑنے والے موڈ میں ہوتے ہیں، خطرناک موڈ میں ہوتے ہیں. آپ اس کو دشمن سمجھتے ہیں. کسی کو بھی اگر آپ نے دشمن سمجھا تو کیا ہوگا؟ فائٹ فلائٹ موڈ میں چلے جاتے ہیں. فائٹ فلائٹ موڈ میں کیا ہوتا ہے؟ آج سائیکولوجی نے، سائنس نے ثابت کیا ہے کہ جب آپ کسی کو دشمن سمجھتے ہیں، اس سے بدگمانی کرتے ہیں، تو فائٹ فلائٹ موڈ میں جب آپ جاتے ہیں تو آپ کے دماغ سے، آپ کے برین سے اسٹریس ہارمونز نکلتے ہیں. اسٹریس ہارمونز اصلاً سلو پوائزن ہے، آپ کے دل کو برباد کرتے ہیں، کڈنی کو برباد کرتے ہیں، ڈائجسٹو سسٹم کو، ہر چیز کو آپ کے برباد کرتے ہیں. ٹینشن کا سبب ہوتے ہیں، ڈپریشن کا سبب ہوتے ہیں. یعنی اگر ایک انسان بیچارہ، اگر ایک مومن مومنہ بیچاری جسے علم نہیں ہے کس کا نقصانات کیا ہے، انسان کو یہ بھی نہیں پتا، کبھی ہم نے کاؤنٹ نہیں کیا. یہ جو بیچارے ماہرین نفسیات انہوں نے کاؤنٹ کیا کہ انسان دن میں 30,000 تھاٹس انسان کے ذہن میں آتے جاتے. کبھی گھر کا خیال، کبھی اس کا خیال، کبھی کھانے کا خیال، کبھی دوست کا خیال. یعنی تھاٹس 24 گھنٹے میں کتنے آتے؟ سوتے ہوئے بھی یہ تھاٹس آتے رہتے جو خواب کی شکل میں ہم دیکھتے. 30,000 ڈفرنٹ تھاٹس ود ان سیکنڈ، کئی تھاٹس آتے ہیں. اگر ہم سوء ظن کریں تو ہم نیگیٹو کہلائیں گے. ہم نیگیٹو انسان ہیں، منفی انسان ہیں. تو 30,000 تھاٹس میں سے اگر 100 تھاٹس بھی نیگیٹو ہوں کہ ہم کسی کو دشمن سمجھ رہے ہیں، تو 100 مرتبہ سلو پوائزن ہم نے خود کو دیا. 100 مرتبہ ہم نے خود کو تازیاں نے مارے، ہینٹر مانے، ہم نے اپنی صحت کو خود برباد کی. اب یہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں بیچاروں. نیگیٹو تھاٹس یعنی خود کو ہینٹر مار. یعنی اگر آپ کو کوئی زور سے ڈنڈا بھی مارے نا تو وہ سلو پوائزن سارے آرگنز میں نہیں جائے گا. لیکن جب آپ خود سوء ظن کرتے ہیں، کسی سے بدگمانی کرتے ہیں، تو تمام آرگنز میں وہ سلو پوائزن، وہ زہر ہے، وہ دماغ سے نکلتا ہے، آنکھ میں جاتا ہے، دل میں جاتا ہے، پھیپھڑوں میں جاتا ہے، تمام اعضاء آپ کے مریض ہو جاتے اور سکون آپ کا برباد ہو جاتا ہے. اس لیے اس کا سالوشن قرآن اہل بیت نے کیا دیا کہ جب بھی برا خیال آئے کسی کے بارے میں
مثلاً اب ماں ہے اور بیٹا ہے آپس میں بات کر رہے اکیلے میں, اب شیطان آپ کے کان میں کہے گا یہ آپ کے خلاف جو ہے نا شکایت کر رہی ہے. تو جب بھی ایسا تھاٹس آئے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, لا الہ الا اللہ, قل اعوذ برب الناس, یہ پورا سورہ پڑھے. اور اللہ نے حکم دیا ہے کہ 70 اچھے غمان لے کر آئے, 70. وہ اس کا بیٹا ہے, اسے کوئی خاص یہاں پر قبلہ کچھ اور بھی چیزیں اس کے اندر میں چاہوں گا کہ ایڈ کریں تاکہ اس موضوع کو اور کھولا جائے. بہت ہی عمدہ جو ہے وہ گفتگو آپ فرما رہے ہیں. ڈپریشن کے ساتھ ساتھ انسان کو آبسیشن بھی ہوتی ہے, اور یہ میڈیکل سائنس نے پروون ہے, ان چیزوں کو, تمام چیزوں کو پروف کر دیا گیا ہے کہ مطلب جب انسان سن رہا ہوتا ہے تو برین کا وہ حصہ جو مخصوص ہے سننے سے وہ ایکٹیو ہوتا ہے, جب انسان گفتگو کر رہا ہوتا ہے تو برین کا وہ حصہ جو گفتگو کرنے سے متعلق ہے وہ ایکٹیو ہوتا ہے. مگر یہ جو مرض ہے, جو آبسیشن ہے, اس میں کوئی اگر گفتگو نہیں کر رہا ہے ایک انسان سے, مگر مریض کا سننے کا حصہ ایکٹیو ہوتا ہے. تو اس کا اسلامی نقطہ نظر کیا ہے, ہمیں اس کا قرآنک پوائنٹ آف ویو کیا ہے, تاکہ اس کو بات کو اور کھولا جائے, کیونکہ یہ بھی سویزن کے ساتھ جا کر ایک جگہ پر مل جائے گا. جی ہاں, سویزن کی بہت ساری قسمیں ہیں. یہ بیچارہ سویزن والا انسان ایک بیماری میں مبتلا نہیں ہوتا, یہ ہزارہ نفسیاتی بیماری, ہزارہ جسمانی بیماری مبتلا ہو جاتا ہے. اور خیالی یعنی وقوع واہمہ جو ہے نا, چونکہ پہلے ہم نے صرف اشارہ کیا تھا کہ انسان کے اندر 4 طاقتیں ہیں. فیکلٹی آف وزڈم ہے, فیکلٹی آف اینگر ہے. فیکلٹی آف اینگر پہ ہم نے گفتگو کی, فیکلٹی آف وزڈم پہ گفتگو چل رہی ہے. فیکلٹی عقل کی فیکلٹی, اور وزڈم کی فیکلٹی کے بعد اینگر. اینگر کے بعد فیکلٹی آف سیکس ہے, اور فیکلٹی آف سیکس کے بعد جو چوتھی فیکلٹی آف ٹیمپٹیشن, کوئے واہمہ. دیکھیے کوئے واہمہ جو ہے اس کا تعلق سویزن سے ہے. اگر یہ کوئے واہمہ آپ کے وزڈم کے کنٹرول میں نہ رہے, عقل کے تابع نہ رہے, تو یہ کوئے واہمہ انسان کو مار بھی سکتی ہے, موت کا سبب بھی ہو سکتی ہے. دیکھیے ایک بہت بڑی غلطی ماں باپ کرتے ہیں بچپن میں, یہ اکثر ماں باپ کرتے رہتے ہیں. انڈیا پاکستان میں ہم نے کئی گھروں میں دیکھا ہے, بچہ جب روتا ہے تو اس کو ڈرانے کے لیے کوئی خوفناک شکل بتاتے کہ شیر آ رہا ہے, ایک بہت بڑا بلا آ رہا ہے, جن آ رہا ہے, چپ ہو جاؤ. یہ بچے کا خون ہے, اس کی شخصیت کا خون ہے, اس کی عقل کا خون. یہ خدا را مائیں بند کریں. یا ہمارے پاکستان انڈیا بڑی, جب بچہ رو رہا ہے, بند نہیں کر رہا ہے اپنے ناز نخرے کو, فوراً بچہ خوف کیونکہ بہت طاقتور, چپ ہو جاتا ہے. مگر اس کی پوری لائف برباد ہو جاتی. کوئے واہمہ کو نادان بے خبر ماں باپ ایکٹیو کرتے ہیں, اس بچے کی زندگی برباد ہو جائے گی. یہ عالم بھی بن جائے, آیت اللہ بھی بن جائے, مگر آپ نے اس کی کوئے واہمہ کو ڈیولپ کیا ہے, طاقتور بنایا ہے. اور ہم کتنے علماء کو جانتے وہ اس فوبیا میں مبتلا ہو جاتے ہیں, عالم ہے, آیت اللہ کی رینج کے پہنچ گئے, بڑا علم ہے, مگر کیا کریں, بچپن میں ماں باپ نے ان کے کوئے واہمہ کو تباہ برباد کر دیا تھا. اب وہ جناب وہ جہاز میں بے ہوش ہو جاتے ہیں, اگر جہاز میں وہ بھی آج بس میں نہیں جا سکتے, اس میں نہیں جا سکتے, اس میں. یہ کوئے واہمہ, ایسی وہمیہ اتنی خطرناک ہے, انسان کا موت ہو سکتا ہے. کوئے واہمیہ ایسی خطرناک ہے. خدا را ماں باپ یہ ظلم بچوں پر نہ کریں. وہ بچہ بزدل منافق ہے, بچہ منافق بھی ہو جائے گا, مشرک بھی ہو جائے گا. کوئے واہمہ اس کی عقل کبھی پروان نہیں چڑھے گی, کبھی بھی کوئے واہمہ کو ایکٹیو نہ کریں. یہ کبھی ایسی کہانیاں, کبھی بچے کو ڈراؤنی فلمیں نہ دکھائیں, اس سے بھی کوئے واہمہ ایکٹیو ہو جاتی ہے. میں نے وہ ڈراؤنی فلم دیکھی ہے جن بھوت کی, وہ بچہ باہر نکلا ہے پیشاب کرنے, وہ ایک لکڑی بنی ہوئی ہے, کوئے واہمہ خود ہی اس کو ایک وہی جن, وہ جو اس نے فلم میں دیکھا ہے, جن بناتی ہے. کبھی لڑکا بے ہوش ہو کے گر جاتا ہے, بلکہ ہارٹ اٹیک بھی ہو سکتا ہے, مر بھی سکتا ہے. یہ کوئے واہمہ جو ہے اس کا تعلق سوئے زن سے ہے. یہ جو فوبیا ہے اس کا تعلق بھی اسی چیز سے. کوئے وہمیہ اگر عقل کے تابع نہ رہے تو انسان کا سکون, انسان کی زندگی کا مزہ ہر ایک جگہ ڈرتا. ابھی ہمارے کچھ دوست ہیں بیچارے, وہ پبلک میں نہیں آ سکتے. وہ جناب پبلک میں آئے تو
ان کی حالت خراب ہو جاتی ہے. یہ مختلف قسم کے فوبیا ہیں. گاڑی میں نہیں بیٹھ سکتے, لفٹ میں بیٹھ نہیں سکتے. یہ وجہ قصور کیا ہے؟ جن بتوں کی کہانیاں لوگ سناتے ہیں, بزدل بناتے ہیں. یہ شرک ہے. اللہ کے سوا کسی اور کا ڈر ڈالنا گناہ کبیرہ ہے. اور یہ گناہ کبیرہ پاکستان انڈیا میں ماں باپ مسلمان مومن بہت کرتے ہیں. بچہ بس چپ ہو جائے, جن آ رہا ہے, بھوت آ رہا ہے, شیر آ رہا ہے, کتا آ رہا ہے, فلاں, اس کے کوئے واہمیہ کو ایکٹیو کر دیتے ہیں. وہ زندگی بھر بچہ بزدل رہتا ہے. اس کو کس طرح ختم کریں گے؟ یہ مطلب جس طرح سے ہمارے قرآن میں بھی ہے نا کہ شیطان کان میں پھونکے مارتا ہے, اور یہ تمام چیزیں, اس کو کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں تمام چیزوں کو؟ جی یہ خود ایک بہت بڑا ٹاپک ہے. انشاءاللہ یہ عقل کے بحث میں آگے اس پر گفتگو کریں گے, کیونکہ ابھی فیملی پرابلم سے یہ تھوڑا سا ریلیٹڈ ہے. کلن فوبیا پر ایک الگ گفتگو ہوگی کہ اس کو کیسے ختم کیا جائے. اس کے لیے دو چیزیں فوبیا کو ختم کرنے کے لیے. ایک تو انسان کا بلیف اور تھنکنگ بدلنی ہوگی. بلیف اور تھنکنگ جب تک نہیں بنے, یہ جڑ ہے. بلیف یعنی عقیدہ اور سوچ بدلیں گے تاکہ اس کا فوبیا ختم ہو جائے. اور اس کے بعد کچھ دعائیں بتائی جائیں گی, خصوصاً قل اعوذ برب الناس کو زیادہ پڑھنا, لا الہ الا اللہ کا زیادہ ذکر کرنا, اور کچھ 40 اس کو نکالنے پڑیں گے. بچپن سے اگر بیماری ہے ایسے آرام سے نہیں نکلے گی. 4-5 40 نکالنے کے بعد, اور اس میں خصوصاً سجدہ ایک تو لانی ہوگا کہ سجدے میں جا کر ایک انسان, انشاءاللہ پورا یہ فوبیا کے ٹاپک میں ہم بیان کریں گے, کیونکہ آج جو سوء ظن مربوط ہے فیملی پرابلم سے. فوبیا بھی اسی کوئے واہمیہ کے انڈر میں ہے, اور اسی طرح سے سوء ظن بھی کوئے واہمیہ. اب دیکھیں سوء ظن سے جو فیملی پرابلم سے ہے, آج ہم وہ بیان کرنا چاہتے ہیں کیسے بچا جائے. اب دیکھیے پہلے تو ایسا موقع میاں بیوی کو نہ دے, بیوی میاں کو نہ دے کہ سوء ظن کرنے کی نوبت آئے. کیا ہے مثلا آپ دیکھیے قرآن مجید نے زبردست اصول بتایا ہے کہ وَلَا تَقْرَبُوا إِلَى الْفَحْشَاءِ. جہاں فحشا ہو, جہاں نجاست ہو, جہاں برائی ہو, جہاں وہاں اس کے قریب بھی نہ جاؤ. اندر تو چھوڑیے, اس کے قریب بھی نہ جاؤ. اب آپ یورپ میں رہتے ہیں, اب آپ دیکھیے سیٹرڈے سنڈے نائٹ کیا ہوتا ہے. یہ انگریز میاں بیوی جو ہے, یا جو نان مسلم میاں بیوی, یا فرض کریے خدا نخواستہ کوئی مسلمان بھی بگڑے ہوئے, وہ جاتے ہیں کلبوں میں, جاتے شراب پینے کے لیے چلے جاتے اور خوش جاتے ہیں. اب یہ ہمارے ٹیکسی ڈرائیور اکثر مسلمان بتاتے ہیں, اب جب واپس آتے ہیں تو لڑکے اور جھگڑ کے آتے, لڑ رہے ہیں کہ تم اس لڑکی کو کیوں دیکھ رہے تھے, کہ تم فلاں مرد کو کیوں دیکھ رہے تھے, تم اس کو ہاتھ کیوں ملا. اور جناب وہ اتنا لڑائی جھگڑا وہ نفرت اور طلاق میں تبدیل ہو جاتا ہے. وجہ کیا ہے کہ یہ اس جگہ پر گئے جہاں نجاست تھی, جہاں فحشا تھی, شراب ساری نجاستوں کی جڑ ہے, جہاں مکس گیدرنگ تھی, جہاں میوزک حرام تھا. ایسی جگہوں پہ اگر آپ جائیں گے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ بربادی کے سوا کچھ نہیں ہوگا, طلاق کے سوا کچھ نہیں ہوگا. 4 میں سے 3 طلاقیں کیوں ہو رہی ہے؟ وجہ ہے کہ یہ لوگ جو کلبوں میں جاتے ہیں وہ جناب کہتے ہیں, وہ میاں کہہ رہے ہیں کہ جناب میں نے آپ کے لیے اتنا بڑا اچھا کھانا کھلایا, میں نے آپ کو یہ کیا. احسان جتلانے کی عادت بھی لوگوں میں ترک شدہ نہ ہوتی ہے. آپ نے فلاں مرد کی طرف دیکھ رہے تھے, وہ کہہ رہے نہیں آپ فلاں لڑکی کی طرف. بھائی آپ وہاں پر جب جائیں گے ایسی جگہ پر جہاں پر تہمت لگ سکتی ہے, جہاں سوء ظن ہو سکتا ہے, تو بات ختم. آپ برباد ہوں گے, آپ کو کبھی سکون نہیں ملے گا, آپ ٹینشن میں رہیں گے. اب دیکھیے زبردست ایک عمل ہے ہمارے پیارے پاک نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا. رسول خدا سے خاتون نے ایک سوال پوچھے, شرعی مسائل نبی پاک سے پوچھ رہی تھی. تو دیوار کے پیچھے تھے, گلی تھی, وہاں سے ایک مسلمان گزرا. اس نے جب دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک عورت سے بات کرے تو وہ پیچھے واپس جانے لگے. نبی پاک نے فوراً اسے بولا ادھر آؤ, ادھر آؤ. ایسا نہ کہ وہ سوء ظن کرے کہ نبی پاک معصوم ہے, گناہ سے پاک ہے. مگر رسول خدا نے ہمیں تربیت دی کہ فوراً اسے بلایا کہ ادھر کھڑے ہو جاؤ, کوئی پرائیویٹ بات نہیں ہے, ایک شرعی مسئلہ پوچھ رہی ہے. تو وہ آدمی نے بھی سوء ظن نہیں کہ نبی پاک ایک عورت سے کیا بات کر رہے تھے. اسی طرح سے مثلا اگر موبائل ہے, فون ہے, اگر کوئی مرد کسی سے لڑکی سے بات کا عورت سے بات کر رہا ہے اور بیوی بھی سن رہی ہے, کہ وہ سوء ظن کرنے کی نوبت سے بتا دے کہ یہ فلاں جو ہے میری شاگرد ہے, یا یہ ریلیشن شپ ٹرانسپیرنٹ ہو نا, بالکل صاف ستھری ہو, معلوم ہوگا کس سے بات کیا گفتگو ہو رہی ہے. بالکل اسی طرح سے خاتون بھی اگر بات کرے تو فوراً بتا دیں. یعنی پہلے تو سوء ظن کا موقع نہ دیا جائے, ٹھیک ہے نا. یہ حکمت ہے, یہ عقل ہے.
کہ کیونکہ شیطان تو دونوں کے پاس یوسوس فی صدور الناس، قرآن کہتا ہے وسوسہ کرتا ہے شیطان میاں کے کان میں بھی بیوی کے کان میں. تو اگر آپ ایسے جگہ پر پہلے جائیں نہیں، اگر بس ایسے فون آ گیا موبائل تو فوراً ایک دوسرے کے محرم ہے اب بتا دیں کہ یہ مسئلہ ہے، تو تاکہ سوء ظن کی نوبت نہ آئے. اور جہاں خدا نہ خواستہ سب چیزیں پھر بھی شیطان کہہ رہا ہے کہ نہیں تمہارا شوہر ایسا ہے، نہیں تمہارے شوہر کے تعلقات کسی اور سے اگر اس طرح سے ہیں تو پھر کیا کہیں؟ حدیث پاک کہہ رہی ہے کہ نفس اپنے نفس کو کہیں کہ اے نفس، اے میرے نفس سے ہمارا تو کتنا خبیث ہے، میں تجھے 70 چیزیں بتا رہا ہوں کہ 70 اچھے گمان کرو مگر تو پھر بھی ایک جگہ پر اڑا ہوا ہے. یعنی انسان خود کو ملامت کرے کہ میرا نفس کتنا نجس ہے کہ میں 70 اچھی چیزیں بتا رہا ہوں کہ بھائی میرا شوہر ایسا نہیں ہے، میری بیوی ایسی نہیں، اور تو مجھے پھر وہیں پر ایک جگہ پہ ڈال رہا ہے. نفس پہ ملامت کرے. طریقہ اس کا یہی ہے کہ 70 اچھے گمان. اگر نفس کو آپ نے اجازت دی اور اس کی بات پہلے تو وسوسہ کرتا ہے، پھر وہی چیز آپ کا عقیدہ بن جائے تو پھر آپ کو عادت ہو جائے گی ہر ایک سے سوء ظن. مگر پہلے ہی بتایا گیا کہ آپ ایک دوسرے کی حفاظت کریں، ایسی جگہ پر مت جائیں جہاں تہمت لگے. بس ہم قوم میں پڑھتے تھے، اب شادی شدہ لوگ حرم میں زیارت کرنے کے بعد بیوی کے انتظار میں رہتے تھے، تو ہمارے استاد آیت اللہ مظاہری کہتے تھے بھائی دیکھیے آپ تو بیوی کا انتظار کر رہے ہیں مگر اس گیٹ پر مت کھڑے ہوں جہاں سے خواتین نکل رہی ہیں، کہ لوگ کہیں گے بھائی یہ عورتوں کو دیکھ رہا ہے. آپ اپنے بیوی کو بتائیں کہ فلاں جگہ پہ آ کر ملے. اب دیکھیں ایک سالوشن ہے کہ ایسی جگہ پر بھی آپ کھڑے نہ ہوں کہ جہاں آپ کو تہمت لگے، آپ کی شخصیت برباد ہو اور لوگوں کو سوء ظن کرنے کا موقع ملے. تو پاک پاکیزہ زندگی ہو، آپ ایسے محفلوں میں جائیں، ایسی جگہ پر جائیں جہاں مکس گیدرنگ نہ ہو، جہاں پر حجاب کا انتظام ہو، جہاں پاک پاکیزہ ماحول ہو، تو کبھی سوء ظن کی نوبت نہیں آئے گی، کبھی طلاق کی نوبت نہیں آئے گی. اگر آپ کے ایسے دوست ہوں گے جو متقی نہیں ہوں گے، گنہگار ہوں گے، فاسق ہوں گے، تو وہ وہاں پر تو غیبتیں ہی ہوں گی. جس محفل میں غیبت ہو رہی ہے اپنی بیوی کو کہ بھئی اسی محفل میں جانا حرام ہے. حتیٰ کہ بیوی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی سنت ہے کہ شعب ابی طالب میں جو سخت ترین مرحلہ تھا، اہل بیت کو بالکل سوشل بائیکاٹ کر دیا تھا اور اہل بیت کے لوگ اور اصحاب پتے کھا کر گزارا کرتے تھے. تو ایک سہیلی تھی بیوی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی، اس برے وقت میں وہ کھانا لے کر آتی تھی، روٹی لے کر آتی تھی، ایک احسان تھا. لیکن جب بیوی پاک کے پاس آئی اس نے غیبت کرنا شروع کی، بیوی اٹھ کے چلی گئی. کبھی بھی آپ ناراض ہو گئے، کیوں؟ کہا ہمارے بابا نے، رسول خدا نے منع کیا کہ وہاں پر مت بیٹھو جہاں کسی کی غیبت ہو رہی ہے، کہ وہاں پر کبھی بھی عذاب نازل ہوتا ہے. اکثر جو گھر ٹوٹتے ہیں وہ غیبت کی وجہ سے. بلکہ جناب جو غیبت کرنے والے اسے پلاؤ کھلایا جاتا ہے، بریانی کھلایا جاتا ہے، ہاں بتاؤ اور بتاؤ ان کے بارے میں، اسے حلوہ کھلایا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اور وہ خواتین، وہ مرد ادھر کی ادھر کرتے ہیں، یہ جہنمی لوگوں کی صفت ہے، یہ گھروں کو برباد کرتے ہیں. اسی لیے غیبت کرنے والے سے زیادہ غیبت سننے والے کا گناہ، کیونکہ آپ اس کو کیا کر رہے ہیں، روکے کیسے؟ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے وہ گفتگو کیا کرتے ہیں، وہ کرتے ہی غیبت ہے، مطلب ان کو اور کچھ کرنا ہی نہیں آتا. تو آپ کس طرح روکیں گے ان کو؟ ایک آدمی گھر آیا ہوا ہے آپ کے اور آ کر وہ یہی باتیں کر رہا ہے، یہ اکثر ابھی ماحول ہو گیا ہے. جی اب دیکھیں دو طریقے، ایک تو اگر جہاں آپ کا گھر نہیں آپ اٹھ کے چلے جائیں. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ میرے بھائی، میرے پہلے ہی اپنے گناہوں کی اتنی لمبی فہرست ہے، میں ابھی اس پہ توبہ مکمل نہیں کر چکا ہوں، میرے گناہوں میں اور اضافہ نہ فرمائے. غیبت سننا اس سے زیادہ گناہ ہے جو آپ کریں. میرے بھائی مجھے معاف کیجیے، یہاں پر انسان اللہ پاک سے ڈرے، بندے سے نہ ڈرے. یہاں پر ایک زبردست حدیث ہے، یہ گھروں پہ لکھ دیں کہ خدا فرماتا ہے میں بغض رکھتا ہوں، نفرت رکھتا ہوں اس مومن سے جو بزدل ہے. اب مومن بھی ہے بزدل بھی ہے. عجیب حدیث ہے کہ خدا فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے کہ جو مومن بزدل ہے اس سے خدا کہتا ہے میں نفرت کرتا ہوں، بغض رکھتا ہوں. اللہ بغض رکھے تو پھر انسان جہنمی کیسے ہوگا؟ تو لوگوں نے پوچھا کہ یہ کیا حدیث کیا ہے؟ بھائی مومن بھی بزدل ہے. یہ وہ مومن ہے جو امر بالمعروف کرتے ہوئے ڈرتا ہے
کہ یہ بندہ نہ ناراض ہو جائے. اللہ ناراض ہو تو اہل بیت ناراض ہو تو, مگر امر بالمعروف سے نصیحت نہیں کرتا میرا اچھا دوست ہے یار. یہ شرک میں آتا ہے کہ ہم نے اللہ کا خیال نہیں کیا, نبی کا خیال نہیں کیا, 12 امام کا نہیں کیا, قرآن کا نہیں کیا, ہم اس کو راضی رکھنے کے لیے گناہ میں شریک ہو رہے ہیں. تو ہم بزدل ہیں. بزدلی کو ختم کریں, جرأت کے ساتھ کہ میرے بھائی, ادب کے ساتھ, میں پہلے ہی گناہ گار ہوں میرے بھائی, میرے گناہوں میں اضافہ نہ کر. تو آپ گناہ کر رہے ہیں, ایک میں اس سے بڑا گناہ کر رہا ہوں کیونکہ غیبت سن رہا ہوں. غیبت سننے والے نے 2 گناہ کیے, ایک میں آپ کو انکریج کر رہا ہوں اور دوسرا میں سن رہا ہوں. تو لہٰذا یہاں پر جو اتنے گھر برباد ہوتے ہیں یہ برباد ہوتے ہیں غیبت سننے کی وجہ سے. ان لوگوں کو انکریج نہ کیا جائے, ڈسکریج کیا جائے, کیونکہ یہ سب سے بڑا گناہ ہے. 2 میاں بیوی میں اختلاف پیدا کرنا اتنا بڑا گناہ ہے, کعبۃ اللہ کو ڈھانے گرانے سے بڑا گناہ, اتنا بڑا گناہ. ایک 2 مومن و مومنہ میں اختلاف پیدا کرنا, حتیٰ کہ یہاں حکم ہے کہ آپ جھوٹ بھی بولنا, یہاں گناہ نہیں ثواب ہے کہ اگر جھوٹ بول کر میاں بیوی میں اختلاف اگر کسی کا گھر بچ جائے. صحیح بات ہے, صحیح گھر بچ جائے, یعنی صرف وہ نہیں بلکہ ان کے بچے, تو بچے یتیموں سے بدتر ہو جاتے ہیں, جو فیملی ٹوٹ جاتی ہے, بیچارے تباہ برباد ہو جاتے ہیں. باپ جھوٹ بھی بول سکتے ہیں, بیوی نے گالیاں دی, آپ بولے آپ پہ سلواتیں پڑ رہی تھی, میاں نے کچھ برا کہا, آپ جھوٹ بھی بول سکتے ہیں, اجازت دی ہے, مگر گھر کو برباد ہونے نہ دیں. تو سوء ظن جو ہے یہ تباہی کا سبب ہے. بہت بڑا چیپٹر ہے قرآن میں, اس کی آیت ہے, شہید دست غیب نے پورا گناہ 40 جو گناہ لکھے ان میں سوء ظن میں پوری حدیثیں اکٹھی کی ہیں, کہ پوری حدیثیں اکٹھی کہ آخر سوء ظن والا پھر خدا سے بھی بدگمان ہو جاتا ہے, اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جاتا ہے, اور جب اللہ کی رحمت سے مایوس, اس سے بڑا کوئی گناہ ہی نہیں ہے. کہ یہ سوء ظن پہلے یہ گھروں سے شروع ہوتا ہے, پھر اللہ تک پہنچتا ہے, نبی تک پہنچتا ہے, امام تک, آخر اس کی موت کفر پر ہوتی ہے. اور دیکھیں سوء ظن اس لیے کہتے ہیں کہ شیطان سب سے بڑا حملہ سکرات میں کرتا ہے. جس انسان کو سوء ظن کی عادت ہے تو شیطان حملہ کرے گا اور آخر میں اس سے سوء ظن کروائے گا, خدا سے, نبی سے, امام سے. جب وہ یہاں دنیا سے رخصت ہوگا تو کافر ہو کے مر جائے گا. جی ہاں, کافر ہو کے مر گا. لہٰذا بہت احتیاط کریں, بہت احتیاط کریں کہ سوء ظن نہ کریں. سوء ظن جتنا کریں گے آپ خود کو ہینڈر مار رہے ہیں, اس کا نقصان نہیں, جس سے سوء ظن اسے کیا نقصان ہوگا. خود آپ سلو پوائزن سے خود کو مار رہے ہیں, اپنے ایمان کو مار رہے ہیں, اپنے دین کو. کیونکہ زبردست حدیث ہے کہ یہ حدیث واقعی سنہری لفظوں کے برابر, لکھنے کے برابر ہے کہ جناب یہ جو گناہ ہے, گناہ کیا ہے, گناہ سے عقل بھی نابود ہو رہی ہے اور دین بھی نابود ہو رہا ہے. اللہ اکبر. گناہ یہ سوء ظن سے دین بھی آپ کا برباد ہو رہا ہے اور عقل بھی آپ کی برباد ہو رہی ہے. 2 چیزیں جو سب سے قیمتی کیا رہ گیا, یعنی دین دنیا آپ کی سب چلی گئی. لہذا یہ بہت بڑی غلامی ہے. دیکھیے مولا علیہ السلام نے ایک زبردست بات کی. آج دنیا میں مثلا کہتے ہیں آزادی, آزادی انسان کی فطرت میں, بہت اچھا نعرہ ہے. اب جو بھی لوگ, جو بھی حکمران, جو بھی سیاستدان کسی کو نا بے وقوف بناتے, ووٹ لینے کے بھی آزادی دیں گے, ہر طرح کی آزادی دیں گے, لیکن لوگوں کو پتہ نہیں کہ آزادی حقیقی کیا ہے. مولا علیہ السلام نے فرمایا حقیقی آزادی تقویٰ میں ہے, پرہیزگاری میں ہے. حقیقی آزادی ان کی ہے جن کی عقل کامل ہے. آزاد وہی لوگ ہیں. مولا علیہ السلام حدیث نقل فرماتے کہ بدترین غلامی دنیا, یعنی ظاہری یورپ والے خوش ہیں, امریکہ والے خوش ہیں کہ بھائی پہلے غلامی کا نظام تھا, کالوں کو ہم نے غلام کر کے رکھا تھا, سلیوری ختم ہو گئی. لیکن انہیں یہ نہیں پتا کہ بدترین سلیوری میں دوبارہ لوگ برباد ہو رہے ہیں. اب یہ حدیث پاک سنیں تو انسان کی عقل کامل ہوگی. نبی پاک کی حدیث ہے, مولا علیہ السلام راوی روایت فرماتے ہیں بدترین غلامی, وہ جو انسان کا غلام ہوتا ہے اس سے بھی بدترین غلامی مولا فرماتے کس کی غلامی ہے, یہ نفس و شہوت کی غلامی. اللہ اکبر. قبلہ ہمارا وقت جو ہے وہ تمام ہو گیا, اور ابھی یقیناً جیسے کہ آپ نے گفتگو شروع کرنے سے قبل فرمایا کہ آج ہم اس کو مکمل نہیں کر پائیں گے, یقیناً یہ مکمل نہیں ہوا. سوء ظن پر ہماری بحث, آپ نے اجازت میں موسوی صاحب اس حدیث کو مکمل کر لیں, بہت زبردست حدیث ہے. اس سے بعد آپ دیجیے کہ بدترین غلامی مولا علی فرماتے ہیں شہوت کی غلامی. وہ انسان کا غلام ہے, وہ بدترین غلامی نہیں ہے. آج میڈیا جس غلامی میں
انسانوں کو جکڑ رہا ہے وہ کیا ہے؟ شہوت کی غلامی ہے. یہ نائٹ کلبز کیا ہے؟ شہوت کی غلامی. شراب خانے کیا ہے؟ شہوت کی غلامی. گندی فلمیں کیا ہے؟ شہوت کی غلامی. گندے سائٹس کیا ہے؟ یہ شہوت کی غلامی. ہزار شہوت کی غلامی کی وجہ سے ایڈز کی بیماری ہے, ہزاروں کینسر کی بیماری ہے. دنیا میں اس وقت 10 لاکھ سے زیادہ لوگ ایڈز کی بیماری سے مر رہے ہیں. کیوں مر رہے ہیں؟ شہوت کے غلام ہیں. شہوت کے غلام کی وجہ سے پوری دنیا میں, آپ گوگل میں جا کے سرچ کریں, ایڈز کے مریض اور سرویکل کینسر اور دوسرے کینسر جو ریلیٹڈ ہے زنا سے, بدکاری سے, 10 لاکھ سے زیادہ لوگ ہر سال مر رہے ہیں شہوت کی غلامی سے. وہ جو انسان کا غلام ہوتا تھا اس کو مارتے تو تھے مگر اس کی جان تو نہیں جاتی تھی. آج شہوت کی غلامی بدترین غلامی ہے, اور جب تک انسانوں کی عقل کامل نہیں ہوگی یہ شہوت کی غلامی دن بدن بڑھ رہی ہے. سوشل میڈیا, انٹرنیٹ, یہ ڈش, ان کے ذریعے سے لہذا کوشش کریں کہ شہوت کی غلامی سے اپنی نوجوان نسل کو, مومنین کو, مسلمین کو, انسانوں کو آزاد کیا جائے تو لاکھوں لوگ ہر سال مرنے سے بچ جائیں گے. جی ایسا بہت شکریہ. جزاک اللہ قبلہ. بہت ہی انتہائی مشکور اور ممنون ہے کہ آپ نے ایک مرتبہ پھر اپنا قیمتی ٹائم ہدایت ٹی وی کو دیا اور اس ہدایت کے سلسلے کو, اس ہدایت کے پیغام کو نشر کرنے میں, اس کو پوری دنیا میں عام کرنے میں ہمارا ایک مرتبہ پھر ساتھ دیا, اور انشاءاللہ ہمارا ساتھ دیتے رہیں گے. اور اس موضوع کو انشاءاللہ صبح زن کو لے کر انشاءاللہ اگلی پیر کو جو پھر طب اہل بیت علیہ السلام کا پروگرام ہوگا, اس موضوع کو لے کر ناظرین آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے اور اپنی گفتگو کو آگے اور بڑھائیں گے. ناظرین آج ہمارا وقت یہاں پہ ختم ہو گیا, اور انشاءاللہ ہماری آپ کی کل ملاقات ایک اور موضوع کے ساتھ ہوگی. جب تک اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد نبی